हेलो 1 2 3 आवाज़ मेरी आ रही है? यस सर बिल्कुल ओके. प्लीज़ सारे बैठ जाएं अपनी जगहों पे. और हम शुरू कर रहे हैं अपना तिलावत के साथ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. صدق الله العظيم. करें नेशनल एंथम. प्लीज स्टैंड अप फॉर इट. चेयरमैन इमरान खान साहब, ख़वातीन व हज़रात, वेलकम टू दिस सेमिनार. ये हमारी पीटीआई की सीरीज़ हैं सेमिनार्स में, जिधर हम कोशिश करते हैं कि लोगों को जो डिफरेंट इश्यूज़ हैं जो मुल्क में इस वक्त हैं, मसले मसाइल हैं, उनसे लोगों को अवेयरनेस पैदा करें, ताकि जब बात की जाती है इश्यूज़ पे तो लोगों को विद फैक्ट्स, फिगर्स और डेटा के साथ बातचीत की जाए. आई एम सॉरी ये ज़रा डिलेड स्टार्ट थी, कुछ लॉजिस्टिकल प्रॉब्लम्स थे हमें इधर, बट होपफुली वी हैव ओवरकम दम. और विदाउट मच मोर अड्यू मैं पहले स्पीकर को दावत देती हूँ. आज मईशत पे सेमिनार है और जो तबाही मचाई जा रही है मईशत की, और इस सिलसिले में सबसे पहले स्पीकर जो हैं वो तैमूर झगड़ा हैं, फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ खैबर पख्तूनख्वा, और वो अपनी पॉइंट ऑफ व्यू देंगे और समझाएंगे लोगों को कि किस तरह उन्होंने पाकिस्तान और अपने सूबे के हक़ के लिए बात की और किस तरह उसको प्रोपेगेंडा के तौर पे मिसयूज़ की गई, डिस्टॉर्ट की गई. तो मैं समझती हूँ उसकी क्लैरिफिकेशन और पॉइंट ऑफ व्यू बहुत ज़रूरी था. इस वास्ते तैमूर झगड़ा, द फ्लोर इज़ योर्स. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. चेयरमैन साहब, हमारी पार्टी की सीनियर लीडरशिप, जो सारे इकोनॉमिस्ट यहाँ पे आए हैं, जो जनरल पब्लिक है, अस्सलाम वालेकुम. चेयरमैन साहब, मैं सबसे पहले आपको मुबारकबाद दूंगा जो कल रात आपने सारे पाकिस्तानियों का सर फ़ख्र से बुलंद किया. 2 घंटे में 5 अरब रुपए कलेक्ट किए, जो मेरे ख्याल में एक तारीख़ी रिकॉर्ड होगा. मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, यहाँ करीब ही काम करते हैं, मिफ्ता इस्माइल उसका नाम है. तो उनका पहले काम होता था, एक ब्रांड है, मैंने एक ही बार ट्राई किया, कोकोमो बिस्किट,
بیچیں. اور انہوں نے بہت محنت کر کے, بڑا اچھا برانڈ ہے سر. آپ کے دور میں جو اکانومی میں گروتھ ہوئی تو ان کے ریکارڈ پروفٹس انکریز ہوئے, لیکن آج صبح میں نے دیکھا کہ اس کے باوجود کہ ان کے ریکارڈ پروفٹس انکریز ہوئے, اور انہوں نے, مجھے یاد ہے ایک سوشل میڈیا پہ کنٹروورسی چلی تھی کہ کوکومو کے ڈبے میں کوئی 2 کوکومو بھی کم کر دیے تھے, 5 سے 3 کر دیے تھے. سر انہوں نے پورے سال میں پروفٹ جنریٹ کیا تھا 1.7 ارب روپے کا, اور آپ نے 2 گھنٹوں میں 5 ارب روپے کلیکٹ کر دیا. تھوڑی زیادہ سیریس باتوں پہ آتے ہیں. آج کا جو ٹاپک ہے جو معیشت کے ساتھ ہو رہا ہے, ہمیں پتہ ہے کہ پاکستان نے ابھی جو برداشت کیا ہے, جو کر رہا ہے, جو تاریخی فلڈز ہیں. 2010 میں جس سے پہلے جو سب سے برے فلڈز آئے تھے, اس کا جو کاسٹ تھا پاکستان کو وہ تھا $10 ارب. $10 ارب 2000 ارب روپے سے زیادہ بنتے ہیں. تب مجھے یہ پچھلے 3 سال بہت سے لوگوں نے, کیونکہ ایک چیلنجنگ ٹائم میں آپ نے اکانومی اٹھائی, بیلنس آف پیمنٹ کرائسس تھا, IMF جانا تھا, لوگوں کی ایکسپیکٹیشنز تھی. یہ سچ ہے کہ بہت لوگوں نے گلہ کیا کہ مہنگائی ہے, پہلے اتنی مہنگائی نہیں تھی. ہم بار بار کہتے تھے کہ وہ مہنگائی کم جو ہے وہ ہم نے کی ہے. کووڈ آ گیا, کووڈ کو ہینڈل کیا, اس کے باوجود اکانومی میں گروتھ لائے. یہ باقی جو پورا پاکستان پچھلے 3-4 مہینوں میں بدلا ہے, اس میں جو ایک چینج میں نے دیکھی ہے, میرے اپنے ووٹرز, اور وہ تو چھوڑیں, میں یہاں اسلام آباد میں آتا ہوں, باقی پاکستان میں جاتا ہوں, دکانوں میں لوگ روکتے ہیں, کہتے ہیں کہ جی یہ گند آپ کب ختم کر رہے ہیں. میرے ووٹرز ابھی کہتے ہیں کہ ابھی سمجھ آئی ہے کہ آپ سچ کہہ رہے تھے کہ آپ نے معیشت کو سنبھالا تھا. پیٹرول, ڈیزل, بجلی, ڈالر جو فری فال میں رہا ہے, کسی دن اوپر ہوتا ہے, کسی دن نیچے ہوتا ہے, وہ ساری چیزوں جن پہ سیاست کی, میرے خیال میں ایک طریقے سے تو اس سے بہتر یہ کر نہیں سکتے تھے کہ اپنا اصلی چہرہ پورے پاکستان کو دکھائیں کہ انہوں نے کیا کیا اور آپ نے 3 سال میں کیا کیا. ٹھیک ٹھاک اکانومی چل رہی تھی, ایشوز تھے, لیکن آج نہ انویسٹر آنے کے لیے تیار ہے, نہ لوکل بزنس مین میں کانفیڈنس ہے, اور جو عام آدمی ہے وہ چلا رہا ہے, اور اس میں کوئی ثبوت کی ضرورت نہیں ہے. پنجاب کے الیکشنز لے لیں, جو KP میں بائی الیکشنز ہوئے ہیں وہ دیکھ لیں, کراچی میں ایک ایسے الیکشن دیکھ لیں جہاں پہ آپ نے کیمپین ہی نہیں کیا تھا اور ساری پارٹیوں کو ملا کے آپ کا ووٹ زیادہ ہے. کیوں آ رہا ہے؟ سم تھنگ از چینجڈ, اور وہ یہی ہے. اس میں میرے خیال میں سب سے بڑا فیکٹر یہی ہے کہ ہم لوگوں کو انڈر ایسٹیمیٹ کرتے ہیں. لوگ سمجھتے ہیں کہ معیشت کے ساتھ کیا ہو رہا ہے اور کہ ہمیں تگڑی لیڈرشپ کی ضرورت ہے. تو میرے خیال میں اکانومی کو ٹھیک کرنے میں 5 چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے. پاکستان کے کانٹیکسٹ میں میں بات کر رہا ہوں. 4 سال یہ ایک ہی جاب سنبھالا. ایکسپورٹس آپ نے زیادہ کیے جو 10 سال نہیں زیادہ ہوئے تھے. فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ اور ریمیٹنسز دونوں زیادہ ہوئے. ریمیٹنسز تو ریکارڈ لیول پہ گئے, جس سے جو ہے ہمارا بیلنس آف پیمنٹس کنٹرول ہوا. سر انرجی سیکٹر جس پہ کام کر رہے تھے, میرے خیال میں سوشل سیکٹر میں انویسٹمنٹ لوگوں کو اکانومی میں پیسے لگانے کے لیے جو ہے وہ ایکچولی انیبل کرتے ہیں. اور سوشل سیکٹر میں جو تبدیلی آئی صحت کارڈ کے ساتھ, احساس کے ساتھ, اس نے ہماری اکانومی کا ایک بیس بنایا, لوگوں کو شوق سے بچایا. ان 4 چیزوں پہ سب بات کرتے ہیں. اس پہ وہ ٹریک ریکارڈ ابھی میرے خیال میں جو نہیں بھی مانتے تھے وہ مانتے ہیں. لیکن ایک 5ویں چیز بھی ہے, وہ ہے ہمارے صوبے. یہ صوبے ہی پاکستان ہے نا. باقی تو سب کو پتہ ہے کہ آج جو اسلام آباد میں حکومت ہے اس کا ریڈیس وہی 5 میل ہے جو اسلام آباد کا سائز ہے. میرے خیال میں جتنے مضبوط صوبے ہوں گے اتنا مضبوط پاکستان ہوگا. جتنے مضبوط ہمارے صوبوں کی اکانومی ہوگی اتنا مضبوط ہی جو ہے وہ پاکستان ہوگا. اور جو ایک فرق, کیونکہ میں آپ سے بھی ڈیل کرتا تھا, میں اس گورنمنٹ سے بھی ڈیل کرتا ہوں, وہ یہ ہے کہ اتنے چیلنجز کے باوجود صوبوں کے مسئلے سنے جاتے تھے اور حل نکالے جاتے تھے.
اسی لیے اور آپ کی سپورٹ کی وجہ سے بالخصوص میں تو پرسنلی کہہ سکتا ہوں کہ جو آپ نے سپورٹ دی اس کی وجہ سے جو ہم نے خیبر پختونخوا میں کیا اس کا ڈویڈنڈ یہ فلڈز میں بھی نظر آ رہا ہے. یہ نہیں کہ فلڈ سے تباہی نہیں ہوئی, لیکن اس کے باوجود جب ہم فیلڈ میں جاتے ہیں لوگ خوش کیوں ہوتے ہیں؟ انہوں نے گورنمنٹ کی ایفرٹ دیکھی ہے. نوشہرہ میں خود گیا ہوں, جو امبینکمنٹس وہاں پہ بنائے ہیں اس نے میرے خیال میں پوری پشاور ویلی کو جو ہے وہ تباہی سے بچایا ہے. چارسدہ میں میں نے دیکھا ہے چھوٹی انویسٹمنٹس ہوئی ہیں لیکن ان کا ایک امپیکٹ آیا ہے سب. بلکہ ایک انٹرسٹنگ چیز میں نے دیکھا, میں پرسوں پشاور میں پھر رہا تھا, ہر ولیج کاؤنسل میں 15 ولیج کاؤنسلز افیکٹڈ تھے پشاور میں, ہر ولیج کاؤنسل میں ریلیف لیڈ کر رہا تھا ہمارا ولیج ناظم. ولیج ناظم کا کانسیپٹ تو پہلے تھا ہی نہیں پاکستان میں. یہ تو ہم نے گورننس چینج کیا, لوکل گورنمنٹ لائے, وہ لوکل گورنمنٹ کمیونٹی لیول پہ لے کے گئے, اس کا فروٹ ابھی آ رہا ہے. وہ بندہ الیکٹڈ ہے, اس سے فرق نہیں پڑ رہا تھا کہ وہ کون سی پارٹی کا تھا, اس پہ پریشر تھا اس کی, اور جو ایڈمنسٹریشن کا نیکسس تھا وہ دیٹ واز میکنگ, وہ کوئی 50% زیادہ فرق کر رہا تھا. سر ہم نے کیا کیا؟ مجھے کیوں ایک کانفیڈنس تھا کہ پاکستان آگے جا رہا ہے, کہ خیبر پختونخوا اس میں آگے جا رہا ہے. میں اس لیے اس پہ 2-3 منٹ لوں گا کیونکہ اکثر اسلام آباد کی آڈینس کو خیبر پختونخوا کے مسئلوں یا جو ہم کام کرتے ہیں اس کا پتہ نہیں ہوتا. جب ایک نیگیٹو ہیڈ لائن ہی آتی ہے, کوئی خط آتی ہے, انہوں نے پروپیگیٹ کرنا ہوتا ہے, تو تب ہیڈ لائن ضرور بنتے ہیں. سر 3 سال میں ریونیو 2.5 گنا بڑھایا. یہ ایک چھوٹا صوبہ ہے, یہاں کبھی ریونیو کی بات ہی نہیں ہوتی تھی. 3 سال میں ہماری جو ریونیو اتھارٹی ہے وہ 10 ارب سے 30 ارب تک گئی, وہ ریونیو تو 3 گنا بڑھایا. گورنمنٹ کا پورا جو گورنمنٹ کا جو پورا پیراڈائم ہے وہ چینج کیا فائنینشیل مینجمنٹ میں. پینشن ریفارم, آج یہ پہلا صوبہ نہیں ہے, وفاق نے بھی نہیں کیا, جہاں پہ صرف پینشن رولز نہیں چینج ہوئے, جیسے پوری دنیا میں ہوتا ہے. ایک کنٹریبیوٹری پینشن فنڈ بن گیا ہے جس میں جو نئے امپلائیز آ رہے ہیں وہ اپنے پیسے ڈال رہے ہیں, اور اس کی وجہ سے کبھی ان کو مسئلہ نہیں ہوگا پینشن کا, کیونکہ یہ وہ ایشو ہے جس میں ایک وقت میں ہمارا بجٹ سے 1% سے کم پیسہ جاتا تھا, ابھی 20% سے زیادہ جاتا ہے. اور کچھ ادارے ایسے ہیں جو پینشن نہیں دے سکتے. ریلویز ہے, 1,50,000 ریلویز کے امپلائیز بغیر پینشن کے مہینوں سے بیٹھے ہوئے ہیں, فنڈ نہیں کر سکتے. تو سب سے انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ یہ مشکل ریفارم کیا ہے 5ویں سال میں. کون سی پولیٹیکل گورنمنٹ میں یہ کرج ہوتی ہے کہ وہ 5ویں سال میں وہ ریفارم کرے جو پاکستان میں کبھی پہلے کسی نے کیا نہیں ہے. ڈیولپمنٹ فریم ورک, اس کا امپیکٹ میں نے بتایا. یہ فلڈز میں ریسکیو سروس 2010 میں تھی نہیں, پچھلے 3 سال میں ہم نے 7 ڈسٹرکٹ سے ساری خیبر پختونخوا میں بڑھائی. مجھے نوشہرہ کے ڈی سی نے کہا کہ ایک رات میں انہوں نے 21 لوگوں کی جانیں بچائی تھیں, کوئی ان کو کہہ ہی نہیں رہا. سر کل رات عمر خان میرے گھر آئے تھے, اس پہ بات ہو رہی تھی کہ ہیلتھ سیکٹر کے ایشوز, اور ایک وہ جنرل ٹرینڈ ہوتا ہے. 1-2 مہمان اور بیٹھے تھے, کسی نے کہا پاکستان کے مسئلے حل نہیں ہو سکتے. میں نے کہا کیوں نہیں حل ہو سکتے, صحت کارڈ کو دیکھیں. اور ان سے پوچھا, بڑے اچھے دوست تھے, کہ 2 سال میں کبھی ایک سفارش کی ہے کہ صحت کارڈ پہ اس ہسپتال میں بندہ چاہیے؟ پچھلے سال میں صرف 10 لاکھ فیملیز نے صحت کارڈ اویل کیا ہے. نے کہا ایک سفارش بھی نہیں کی. وہ نارملی بڑے ہاسپٹلز میں, لیڈی ریڈنگ میں یا پرانے زمانے میں یا میو ہاسپٹل میں جانے کے لیے منسٹر سیکرٹری سے سفارش کرانی پڑتی تھی. وہ پورا سسٹم ٹرانسفارم ہو گیا ہے. لیکن یہ سب کچھ کرنے کے لیے چاہیے تھے پیسے. پیسے ملتے تھے, اکانومی گرو کر رہی ہے, اور پیسے ہم لگاتے تھے. بغیر انویسٹمنٹ کیے یہ ہو نہیں سکتا تھا. ہم نے پیسہ جو ہے وہ جمع نہیں کیا. کووڈ تھا, کووڈ میں تو خرچ کرنا اور بھی ضروری تھا. آئی تھنک سب کو پتہ ہے, آپ واحد لیڈر تھے, آپ نے مجھے بھی پوش کیا کہ ایک حد سے زیادہ ہم نے کووڈ میں لاک ڈاؤن نہیں کرنے, کیونکہ لاک ڈاؤن کی کاسٹ جو ہے وہ زیادہ ہونی ہے کمپیئر ٹو کہ ہم نے معیشت کو روکنے سے جو تباہی پھیلانی تھی. میرے پاس بہت لوگ آئے, سب میرے گھر ایک PMLN کے منسٹر بھی آئے کہ یہ آپ تباہی کر رہے ہیں. میں نے کہا آئی تھنک دا پرائم منسٹر نوز واٹ ہی از ڈوئنگ. میرے خیال میں ان کو پتہ ہے کہ وہ کیا کر رہے ہیں. تو اس کے بعد وہ رزلٹ ہم نے دیکھا کہ اکانومسٹ نے کہا کہ جو ٹاپ 3 اکانومیز ہیں دنیا میں
جنہوں نے کووڈ کا سامنا بہترین طریقے میں کیا اس میں تیسرے نمبر پہ پاکستان ہے. کہ یہ سارا کچھ اس لیے بھی ہوا کیونکہ آپ نے مجھے سپورٹ کیا, آپ نے چیف منسٹر صاحب کو سپورٹ کیا. یہ مشکل فیصلے, پینشن ریفارم, صحت کارڈ, یہ بیوروکریسی نہیں کر سکتی. یہ تبھی کر سکتی ہے جب پولیٹیکل لیڈرشپ امپاورڈ ہو اور سپورٹڈ ہو. مجھے یہ بھی یاد ہے کہ اس کووڈ میں یا سی سی آئی کے میٹنگز میں جب پانی کے ایشوز ہوتے تھے اور آپ کو سندھ کا پوائنٹ آف ویو صحیح لگتا تھا تو آپ اوپنلی کہتے تھے کہ سندھ کے ساتھ جو یہ پانی کی ڈویژن ہے یہ سولو کرنی ہے. افسوس کے ساتھ آج مجھے نہیں لگتا وہ پاکستان ہے. یہ جو ابھی جو کنٹروورسی ہوئی ہے کس بات پہ ہوئی ہے؟ یہ ہم پیسے لگاتے گئے ہیں. جو ایشوز میں پہلے ریز کرتا تھا وہی ریز کر رہا ہوں کہ ہمیں اپنا حق چاہیے. ہوا کیا کہ اس بجٹ میں فاٹا کا بجٹ کرنٹ سائٹ پہ 17 ارب روپے کم کیا گیا, جبکہ تنخواہیں بڑھانے کے بعد جو فیڈرل گورنمنٹ نے بڑھائی تھی 30 ارب روپے زیادہ ہونا چاہیے تھا. این ایچ پی ہمارا چھوٹا سا صوبہ ہے, ہم ریونیو بڑھائیں بھی کتنا بڑھائیں گے. این ایچ پی جو ہماری بجلی ہے جس سے پورے پاکستان کو سستی بجلی ملتی ہے, اس کا 1.1 روپے پر یونٹ پہ پیسے بنتے ہیں, 50-60 ارب روپے. یہاں کے لیے مشکل نہیں ہے, ہر مہینے مل رہے تھے. جب سے آپ کی گورنمنٹ گئی ہے 1 روپے نہیں ملا. یہ چھوٹی چیزیں ہیں لیکن یہ صرف 2 آپ کاسٹ آئٹمز ملا لیں, یہ تقریباً 90 ارب روپے بنتے ہیں. اور پھر اس کے بعد جس چیز پہ مجھے سب سے زیادہ شرم محسوس ہوئی پاکستان ہوتے ہوئے, کہ انہوں نے بغیر کسی سے پوچھے 60 لاکھ فاٹا کے ان لوگوں سے جنہوں نے سب سے زیادہ جو ہے وہ سفر کیا ہے, صحت کارڈ لے لیا ایک ہی دن میں بغیر کسی سے پوچھے. یہ سارا کچھ ہم نے اپنے اکاؤنٹ پہ لگا دیا, میننگ کہ ہمارے بجٹ میں 100 ارب روپے کا خسارہ آئے گا. اس کے بعد یہ فلڈز آئے, 2000 ارب روپے کی کاسٹ ہے. 1 ارب ڈالر بھی اگر خیبر پختونخوا کو لگانے ہو تو یہ 200 ارب روپے ہو گئے. تو اس میں سرپلس کہاں سے چھوڑیں گے بغیر یہ ایشو سالو ہوئے؟ یہ مفتاح اسماعیل کی بجٹ سے پہلے ان سے ملنے گیا تھا, انہیں کہا تھا, انہوں نے ہاتھ بھی ملا کے کہا تھا کہ میں فاٹا کا بجٹ زیادہ کر دوں گا, کتابیں پرنٹ ہو گئی ہیں اس لیے میں اپنی بجٹ سپیچ میں کہوں گا. بعد میں پتہ چلا کہ انہوں نے کیبنٹ میں ڈسکس کر کے کہا کہ نہیں کرنا. اس کے بعد جب ایم او یو آ رہا تھا تو میرا یہ حق نہیں ہے کہ میں اپنے صوبے کا رائٹ جو ہے وہ ریپرزینٹ کروں. 6 جولائی کو ان کو خط لکھا, انہوں نے کہا پاکستان کا نیشنل انٹرسٹ ہے, تو 24 گھنٹے کے اندر ان کو وہ ایم او یو دیا. ہاں یہی کنڈیشنز اٹیچ کی جو 26 اگست کو جو ہے وہ اپنے دوسرے خط میں اٹیچ کی تھی. جو مفتاح صاحب بتاتے نہیں ہیں کہ اس کے درمیان کوئی 5-6 مختلف میسیجز, ان کو ہر ہفتے 2 میسیجز بھیجتا تھا, 1 منٹ کا ٹائم نہیں ملا. تو اس میں کون سا کام غلط کیا؟ اگر میرے پہ الزام یہ ہے کہ میں اپنے صوبے کا, جس سے ایک مضبوط پاکستان بنتا ہے کہ اگر اس کا انٹرسٹ میٹ ہو, کہ میں اپنے صوبے کے حق کے لیے اپنی آواز اٹھا رہا ہوں جو میری جاب ڈسکرپشن ہے, تو یہ الزام مجھے قبول ہے. اور اگر یہ الزام ہے کہ میں پرائم منسٹر عمران خان کی ویژن کو فالو کر رہا ہوں, تو یہ الزام بھی مجھے قبول ہے, کیونکہ ایک لیڈر تو ہونا چاہیے جو یہ جرأت کرے کہ کہے کہ اس پاکستان کو تبدیل ہونا ہی ہے. بس یہی 2 چیزیں, یہی کیا ہے. فون کانورسیشن سٹیپ ہوں, اس پہ میں یہ کہتا ہوں کہ جی ہر پبلک آفیشل کی ہر کانورسیشن جو ہے وہ پبلک پراپرٹی ہونی چاہیے. پھر میں دیکھتا ہوں کہ کس کس نے کیا کہا ہے. آپ کاٹ پیسٹ کر کے جو کہنا چاہیں گے, کون سی اس میں بری چیز کہی ہے؟ یہی چیزیں کہی ہیں. اور سر اینڈ میں یہی کہوں گا کہ معیشت کا تو جب تک الیکشن نہیں ہوتا کچھ ہو نہیں سکتا. یہ سٹاک مارکیٹ بھی کہہ رہی ہے, یہ کرنسی مارکیٹ بھی کہہ رہی ہے, یہ پاکستان کے لوگ بھی کہہ رہے ہیں. لیکن جب تک الیکشنز نہیں ہوتے ہمیں ایک بڑا چیلنجنگ ٹائم ہوگا, ان صوبوں کو بڑا چیلنجنگ ٹائم ہوگا, سب کو. کہ وہ کوآرڈینیشن جو آپ کے وقت میں تھی وہ تو ہے ہی نہیں. اگر 50 دن میں ایک فائنانس منسٹر کو دوسرے فائنانس منسٹر سے ٹائم نہیں ملتا تو کیسے کوآرڈینیشن ہوگی, وہ بھی فلڈز میں. سر ایک پیشن گوئی ہے,
پہلے تو 30 جون تک بڑی مشکل ہے کہ یہ حکومت رہے, لیکن جو بھی حکومت رہے لکھ لیں. اگر میں نے سٹانس غلط لیا ہوتا تو یہ صوبے مل کے 800 ارب روپے 30 جون کو چھوڑ دیتے. تو یہ صوبے, کوئی بھی صوبہ سرپلس نہیں چھوڑ سکے گا, اور یہ شرط IMF بھی مانے گا. اس میں کوئی دو رائے ہے ہی نہیں. اس فلڈز میں سیاست انہوں نے کی ہے, لیکن آپ سے یہ وعدہ ہے کہ فرنٹ فٹ پہ کھیلیں گے, آپ کے لیے صرف نہیں, پاکستان کے لیے. بہت بہت شکریہ جی. Faisal, maybe if you stop fiddling with the computer, we won't have these interruptions. بہت بہت شکریہ تیمور. اب میں بہت مشہور اکانومسٹ ہیں ثاقب شیرانی صاحب, ان کو دعوت دیتی ہوں کہ وہ آ کے اپنا پریزنٹیشن کریں. السلام علیکم, کیسے ہیں آپ جی؟ شکریہ جی. سو فیصل آپ یا مزمل, وڈ یو بی رننگ دا پریزنٹیشن فرام یور؟ سو میری ایک افراد زر کے اوپر ایک پریزنٹیشن ہے. خان صاحب نے بیسکلی ریکویسٹ کی تھی کہ انفلیشن کو ایک کانٹیکس میں ڈالیں کہ یہ جو مہنگائی ہوئی ہے اس کا تناظر ذرا ہم ڈسکس کر لیں. تو کیونکہ وہ ایک اسٹرکچرڈ پریزنٹیشن ہے تو آئیڈ لائک کہ اگر ہم 1 منٹ لوڈ ہو جائے, اینڈ اف یو کین جسٹ مزمل اف یو کین ڈو می دا فیور آف آلسو رننگ دا پریزنٹیشن اف یو ڈونٹ مائنڈ. میں کو کہہ دوں گا بیکاز یہاں وہ ہے نہیں ٹو چینج دا تھنگ. Right, thank you. So basically, first things first, I think Muzammil agar next pe aa jaye, there's just an important disclaimer ki I'm not a member of PTI or any other party. So these are basically jo views hain, ye independent views hain aur they are data based. So ye nahi hai ki I'm kisi ki main tarafdari kar raha hu ya whatever. What the data says is what we are going to say. Next. So next پہ آ جائیں. I'll just start with the backdrop. So basically کتنی انفلیشن ہوئی ہے. Obviously we know کہ انفلیشن جو ہے, مہنگائی جو ہے, وہ پیچھے کچھ عرصے سے آ رہی ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. مگر یہ جو اپریل کے بعد جو انفلیشن ہوئی ہے, I think اس کو ہم کانٹیکس میں ڈالیں گے because this is really unprecedented. Next. So یہ اگر آپ دیکھیں, لائک اے سیڈ انفلیشن 10 سے 12%, 15% کی ہو رہی تھی گلوبل پرائسز کی وجہ سے, روپی کی جو ویکنیس تھی اس کی وجہ سے. بٹ پرائمرلی اپریل کے بعد اٹس ہیپنڈ فار اے نمبر آف ریزنس وچ آئی شو ان اے سیپریٹ سلائڈ. اس کے وجوہات کیا ہے, بٹ وہ جو آپ یہ بیسکلی یلو جو لائن ہے یہ ہے سینسٹیو پرائس انڈیکس. یہ ان لوگوں کی ہے انفلیشن جو پاکستان کے سب سے ونریبل اور غریب طبقہ ہے, رائٹ, بیکاز یہ فوڈ ویٹڈ ہوتی ہے. سو فوڈ انفلیشن ان کو بہت ہرٹ کرتی ہے. اور یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اپریل کے بعد اٹس گون اپ بائی اباؤٹ 60 ڈگری گریڈینٹ, 34% پہ ابھی پہنچی ہے. اور اس کا آبویسلی جو آؤٹ لک ہے از ناٹ لکنگ ویری گڈ. اب 45% ایگزیکٹلی, اینڈ اٹس ناٹ گوئنگ ٹو اسٹاپ دیر انفارچونیٹلی. سو نیکسٹ. اینڈ دس از فوڈ انفلیشن فار اربن. اگر آپ رورل کریں تو وہ 29% اور 29% سے بھی زیادہ تجاوز کر گئی ہے. یعنی کہ ایک سال میں 30% سالانہ کی رفتار سے مہنگائی, فوڈ انفلیشن جو بڑھ رہی ہے. اور یہ سارے طبقے کے لیے ایوریج ہے. اگر آپ لووسٹ کوئنٹائل دیکھیں, کوئنٹائل 1 اور کوئنٹائل 2 جو سب سے لووسٹ ہوتے ہیں, وہ ایس پی آئی میں جیسے میں نے ریکارڈ کیا کہ وہ 45 to 50% پہ توقع ہے کہ آلریڈی پہنچ گئی ہے اور آگے جا کے یہ اور مزید بڑھے گی. نیکسٹ. سو پاکستان کی جو کرنٹ انفلیشن ریٹ ہے وہ 3rd ہائیسٹ ہے امانگسٹ دی ایمرجنگ مارکیٹس that we've tracked developing countries میں. So at 25%, it's not going to stop here unfortunately. یہ galloping inflation ہے, something that we've not seen for a long time, and I'll just discuss that in the next few slides. Next. تو یہ جو ہے unprecedented ہے, اور یہ unfortunately پاکستان کی ہسٹری میں, تاریخ میں پہلی مرتبہ ہم ہائپر انفلیشن کی ٹیریٹری میں جا رہے ہیں. اور ہائپر انفلیشن از ناٹ جسٹ کہ 50%, 60% انفلیشن ہو. ہائپر انفلیشن یہ ہوتی ہے کہ لوگ جو ہے ان کا بیہیویئر کیسے شیپ ہوتا ہے, what they are doing. And what people are doing right now is
they're moving into inflation hedges, right? They're moving into physical assets. وہ ڈالرائزیشن ہو رہی تھی پہلے روپے کو چھوڑ کے, وہ روپی پہلے تو کرنسی کو چھوڑ کے وہ ڈالرز میں جا رہے تھے, اب وہ روپی ایسٹس کو چھوڑ کے فزیکل ہیجز میں جا رہے ہیں, رائٹ. سو دے ٹرائنگ ٹو پروٹیکٹ دیم سیلوز فرام انفلیشن, اینڈ دس از ناٹ ریئلی اے گڈ تھنگ فار دی اکانومی, بیکاز وہ ساری اکانومی کا جو نظام ہے وہ درہم برہم ہو جاتا ہے. اس کی اکنامک امپلیکیشن, سوشل امپلیکیشنس میں بعد میں کور کروں گا, اکنامک امپلیکیشنس کیا ہوتی ہیں. نیکسٹ. سو obviously دس مینس ایک ڈائنامک ہے اکنامک انسٹیبلٹی کا, اور کسی کو اندازہ نہیں ہے کہ کل کیا انفلیشن ہوگی, کیا ریٹ ہوگا, اگلے ہفتے کیا ہوگا. اور جتنے بزنسز ہیں ان کو کانسٹنٹلی ہر ہفتے, اور بہت سارے بزنسز ہیں جو آلموسٹ ڈیلی بیسس پہ اپنی پرائسز جو ہیں وہ ایڈجسٹ کر رہے ہوتے ہیں. اس فضا میں نہ اسپینڈنگ ہو سکتی ہے نہ انویسٹمنٹ ہو سکتی ہے. So this is, it's going to be a big hit to investor confidence, and just اس کی وجہ سے obviously ہم stabilization policies اپناتے رہیں گے اس IMF پروگرام میں, اور ایک successor IMF پروگرام بھی بہت سارے ہم جو independent economists ہیں we all foresee کہ unfortunately we'll be heading into a successor IMF program. یعنی کہ بہت عرصے کے لیے پاکستان ٹائٹ فسکل پالیسیز فالو کرے گا اور ٹائٹ مانیٹری پالیسیز فالو کرے گا اور ہائی انٹرسٹ ریٹس رکھے گا, اور اس کی وجہ سے آبویسلی نیکسٹ پرائیویٹ کنزمپشن جو ہے وہ متاثر ہوگی, جس کی وجہ سے انویسٹمنٹ اور گروتھ جو ہے فار اے پروٹریکٹڈ پیریڈ. سو یہ نہیں کہ ٹرانزٹری انفلیشن ہے, رائٹ. دا گورنر سینٹرل بینک اور دا پریویس گورنر اور دی IMF may think a transitory inflation. It's not transitory, unfortunately. This is going to stay for a while, and the policies that we have to adopt to fight this are going to stay for a while. So this is going to suppress the economy, and it's going to create joblessness. Next. Now, obviously, factors تو ہم سب کو پتہ ہے کیا ہیں, so I'll just skip through these. Exogenous factors ہیں جو ہماری پچھلی حکومت کے بھی کنٹرول میں نہیں تھے. Next. بٹ کچھ جو ہے وہ ڈومیسٹک یا انڈوجنس پالیسی انڈوجنس فیکٹرز ہیں, اینڈ آئی جسٹ وانٹ ٹو فوکس آن سم آف دیز وچ آر امپیکٹنگ اس فرام اپریل آنورڈس. نیکسٹ. سو یہ میں نے ہائی لائٹ کیے, اور اگر آپ اس کی میگنیٹیوڈز دیکھیں نیکسٹ سلائڈ میں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ انفلیشن کیوں اتنی تیزی سے بڑھی ہے. نیکسٹ. سو اگر کچھ سلیکٹ آئٹمس کی صرف آپ پرائس انکریزز دیکھیں, 11 اپریل کو کیا پرائس تھی, اور آئی تھنک میں نے جون 16 غلطی سے چینج نہیں کیا, دیز آر ایکچولی مور کرنٹ پرائسز. سو دس از ایکچولی ایز آف ٹوڈے. سو روپی ڈالر کو اگر آپ دیکھیں تو 21%, بٹ ایٹ اٹس پیک اٹ واز مچ ہائر, آبویسلی 240, 235, 240, 245 پہ کیا ہوا تھا. پھر اگر آپ پیٹرول کی پرائسز دیکھیں تو 56% انکریز ہوئی ہے 3 مہینوں میں. ناؤ the thing is کہ یہ 3 مہینے کا انکریز ہے, اگر آپ اینولائز کریں تو obviously this means کہ it's increased at an annualized rate of 250 to 300%. پھر اگر آپ ڈیزل کو دیکھیں similarly 70% انکریز ہے. الیکٹریسٹی, یہ جو PBS کے نمبرز ہیں یہ انڈیکس ویلیو ایک آتی ہے, سو دے کمبائن آل دا الیکٹریسٹی ریٹس انٹو ون ریٹ. وہ اگر آپ دیکھیں تو 87% انکریز ٹیرفس میں ہوا ہے انڈیکس ویلیو میں, رائٹ. سو دیٹ مینس آل دا سلیبس کمبائنڈ ان کی جو اوسطاً انکریز ہوئی ہے وہ تقریباً 90% کا انکریز ہوا ہے 3 مہینوں میں. سو یہاں سے آبویسلی وی نو کہ انفلیشن جو ہے وہ اس کو کتنی بڑی تقویت ملی ہے فرام دا چینجز ان ایڈمنسٹریڈ پرائسز جو حکومت نے کی ہیں. سو یہ بیسکلی ایک پالیسی یہ کی بنیاد پہ ہوا ہے. نیکسٹ. سو امپیکٹ کیا ہے اس انفلیشن کا, افراط زر کا یہ جو مہنگائی ہوئی ہے اس کا کیا امپیکٹ ہوگا. نیکسٹ. تو ایک تو جو ہے ابھی میں نیکسٹ سلائڈ میں آپ کو دکھاؤں گا کہ اس کا پاورٹی کے اوپر کیا امپیکٹ ہوتا ہے, بٹ یہ بیسکلی انٹر جنریشنل پاورٹی کریٹ کرے گی, بیکاز یہ اتنا بڑا ایک مہنگائی کا ایک طوفان ہے کہ, اور یہ ٹرانزینٹ نہیں ہے, ٹرانزٹری نہیں ہے, اٹس گوئنگ ٹو اسٹے فار اے وائل. سو واٹ اٹس گوئنگ ٹو ڈو از اٹ ہیز آلریڈی آبویسلی نامنل جو انکم ہے لوگوں کی اس کو اتنا بری طریقے سے شرنک کیا ہے, متاثر کیا ہے کہ اب وہ جو مجبور ہے چوائسیز کے اوپر, وہ کھانا ٹیبل پہ رکھیں یا میڈیسنس
پرووائڈ کریں اپنے خاندان کے ممبرز کو, یا وہ بچوں کو اسکول میں ڈالیں اور ان کی فیس پے کریں, ان کی وین کی فیس پے کریں, کون سی چیز جو ہے وہ کر سکتے ہیں. obviously they are cutting out a lot of these expenditures, اور یہ ایک مرتبہ ایک کوئی خاندان پاورٹی میں چلا جائے تو وہ واپس نکلنا جو ہے نا اس کے لیے اتنا آسان نہیں ہوتا ہے, بلکہ آلموسٹ ممکن نہیں ہوتا ہے. سو دس از انٹر جنریشنل پاورٹی. اٹس گوئنگ ٹو انفارچونیٹلی ٹرانسفر فرام, جو بچے اسکول سے نکلے ہیں وہ obviously اب ان کی ایجوکیشنل آؤٹ کمز وہ نہیں ہوں گی جو جب اسکول میں تھے, اور ان کا جو فیوچر ہے وہ اس طریقے سے نہیں ہوگا جیسے وہ اسکول میں تھے جب. سو دس از ریئلی گوئنگ ٹو افیکٹ دا ہاؤس ہولڈ ان انٹر جنریشنل وے. پھر ان کی obviously بچوں کی لرننگ آؤٹ کمز افیکٹ ہوں گی, میل نیوٹریشن ہوگا, ایک پبلک ہیلتھ ایشو بن رہا ہے. Talk to anyone who's earning something like 40,000-50,000 rupees, 60,000-70,000 rupees. I've been told by people, کراچی کے جو فیکٹری اونرز ہے, کہ ہمارے 1.5 لاکھ روپے کے جو لوگ ارن کر رہے ہیں ان کو ڈپریشن ہوئی ہے ہمارے لوگوں کو, اور ناٹ جسٹ ڈپریشن, ان کو ایک ہائپر ٹینشن. آئی مین دس از ایکچولی گوئنگ ٹو بیکم اور ہیز بیکم اے پبلک ہیلتھ ایشو, رائٹ. سو دس از ریئلی انفارچونیٹ. اینڈ دین آف کورس ایونچولی ہم جو ہے مڈل کلاس کو شرنک کریں گے. نیکسٹ, so I just want to show you one slide کہ فوڈ انفلیشن کا امپیکٹ کیا ہوتا ہے آن پاورٹی, رائٹ. سو یہ ADB نے ایک اسٹڈی کی تھی جب شوکت صاحب اور ہم منسٹری آف فائنانس میں تھے لاسٹ ٹائم اراؤنڈ 2008 میں. once again we had seen a super cycle in commodities, and the ADB had done a study across Asia, اور پاکستان کے حوالے سے اس نے یہ کہا تھا کہ when food prices increase by 10%, then the number of poor absolute terms pay increases by 7.1 million, 20% pay increases by about 15 million, and 30% ki food inflation pay 22 million people are going to go under. And this is 52% increase in the poverty headcount ratio. یعنی کہ آج جو ہم officially number کہتے ہیں اس کا 52% انکریز آلریڈی ہو چکا ہے یا ہونے والا ہے. 22 million people. So that's unfortunate. Next. Finally, I think I'll just leave you with a few thoughts on what this government should be doing and what the previous government was doing. Next. Right. So first thing I want to start off with is کہ economics جو ہے نا, اس کا it's a Latin root. اس کا جو root ہے, it's actually not a study of how to balance your books, your fiscal deficit کیا ہونا چاہیے. The root word comes from کہ household budget جو ہے اس کی study ہے یہ. So the entire focus should be on, I mean the way we think obviously as centrists or as left of center people, کہ households کو کیسے protect کرنا ہے اور ان میں کیسے خوشحالی لے کے آنی ہے, ان کی prosperity کیسے increase کرنی ہے, right. So this is what the first lesson for any government should be. Forget about the fiscal deficits and balancing your books and what the IMF has to say. Think about the household budget. Next. Then you have to obviously, to do that, you have to expand and enhance the social safety nets. We know کہ lower middle class اور middle class بھی بہت بری طرح سے متاثر ہوئی ہے یہ اس مہنگائی سے. And I think the number of things we need to do is, یہ جو electricity tariffs increase ہو رہے ہیں, this is completely counter to petroleum prices increase کا بھی obviously میں نے بات کی آگے. یہ ساری چیزیں they are completely counter to what we should be doing and what the previous government was doing. آئی تھنک ہماری بہت دسمبر جان میں یہ بہت ساری سوچ بچار ہوئی تھی, اور جس پچھلی حکومت میں آپ کو یاد ہوگا کہ انہوں نے فریز کی تھی, بلکہ کٹ کی تھی ڈیزل کی پرائسز اور پیٹرولیم کی پرائسز, اینڈ دے ہیڈ فروزن اینڈ دی الیکٹریسٹی ٹیرفس, اینڈ دس از ایگزیکٹلی واٹ وی نیڈ ٹو ڈو ایٹ دس پوائنٹ ان ٹائم. ہاؤ آر وی گوئنگ ٹو پے فار دس؟ نیکسٹ. آئی تھنک دیٹس اے کریٹیکل کویسچن, اینڈ آئی تھنک اس میں ہمارے پاس we need to think out of the box. The PSDP at a time like this is really, it's meaningless for any government کہ آپ PSDP کی باتیں کریں. Of course there are some priority projects جس کو آپ protect کریں, but PSDP ایک آپ کے پاس ہنی پاٹ ہے, ایک ایمرجنسی فنڈ ہے, اس کے طور پہ آپ استعمال کر سکتے ہیں to provide subsidies to the lower income group, and this is what Shaukat Saab was also aiming to do. اینڈ دین اس بجٹ میں, سوری I've used a term pork barrel ring, یہ جو بجٹ ہے اور یہ جو اسپینڈنگ ہوئی ہے, یہ جو کر رہی ہے حکومت,
اگر آپ دیکھیں اور دیکھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے, ہم وی لکنگ وائرل ہوئی ہے شارٹس, 25 لوگ بیٹھ کے پیرس میں اسٹیکس کھا رہے ہیں, یا آسٹریلیا میں ڈیلیگیشن گئی ہوئی ہے, واٹ ایور. یہ پیسہ آپ لوگوں کے اوپر استعمال کر سکتے ہیں بائی پروٹیکٹنگ دیم rather than spend this. 70 billion rupees is unaccounted for in the budget. وہ کدھر جا رہا ہے, کدھر خرچ ہو رہا ہے, we don't know. اس کے اوپر پھر انہوں نے سیلری انکریزز جو ڈالی ہیں for ministers, for the cabinet, and for the army and the bureaucracy. I mean, this is absolutely something that we can use, divert and use to protect our lower middle classes. Next. I think the other thing that we had, کافی ہم نے جو سوچ بچار کی تھی کہ, اور کووڈ کے ٹائم پہ اس حکومت نے, پچھلی حکومت نے, پی ٹی آئی کی حکومت نے یہ کیا تھا, جو ایبسولوٹلی فیبولس, آئی تھنک بہت زبردست تھا, کہ اسٹیٹ بینک نے ایک فیسلٹی لانچ کی تھی کہ بزنسز جو ہیں وہ اگر ان کو مشکل ہو رہی ہے لوگوں کو سیلری کی ویجز وغیرہ ان کا بل پے کرنا, اور وہ سوچ رہے ہیں کہ ان کو بے روزگار کریں, تو وہ نہ کریں. وہ اسٹیٹ بینک سے ایک سبسڈائز کریڈٹ لے کے اور وہ ان کی سیلریز ان کو دیتے رہیں, اور ان کو تاکہ بے روزگار لوگ نہ ہوں, ان کو نکالا نہ جائے. دس از something we need to do once again post COVID as well. Of course corporates کو جو ہے وہ اپنا CSR اور philanthropy انکریز کرنے پڑے گی, just like private philanthropy as well. And I think the government should launch a program, and that we can do it in KP as well. It doesn't have to be just the federal government, in Punjab as well. لوگوں کو سمجھائیں کہ آپ بھی جو ہے بہت کچھ کر سکتے ہیں. There's a lot you can do with food gardens, for example, vegetable gardens, kitchen gardens آپ بنائیں, اور اپنے آپ کو protect کریں from buying vegetables, etc., and protect yourself from inflation. So there's a lot that can be done, but is not being done, unfortunately. So I'll stop here. Thank you. Thank you, Shirani Sahab. That was very informative and educational as well for us. The next speaker is Jamshed Cheema Sahab, who's our expert on agriculture. So please. بسم اللہ الرحمن الرحیم. چیئرمین صاحب, سر یہ میں جو آج بات کرنے لگا ہوں یہ بڑی کلاسک اگزامپل ہے بیڈ گورننس کی. یہاں پہ دو ایکسٹریم ہیں, ایک بیڈ گورننس اور ایک گڈ گورننس, اور دونوں کو جب ڈفرینس دیکھتے ہیں تو نارملی ہم جو پہلے بیڈ گورننس کو کوستے تھے اس سے, اور بعض اوقات کنفیوژن ہوتی تھی کہ شاید یہ ٹھیک ہے یا نہیں ٹھیک, یا اتنا لاؤڈ یا اتنا ہارش بولنا ٹھیک ہے یا نہیں ٹھیک, لیکن جب اس کو دیکھتے ہیں تو بالکل ٹھیک لگتا ہے. سر اس میں پہلی بات تو لاس, سر لاس یہ ہوا ہے, یہ صرف فصل کا لاس ہے, اس میں اس کا لاس نہیں ہے انفراسٹرکچر کا یا ہاؤسز کا نہیں ہے. یہ تقریباً 1000 بلین کا لاس ہے, 1075 بلین کا, اور اس میں 1042 بلین کا. اس میں سب سے زیادہ جو لاس ہوا ہے 427 بلین کا فصل کا, وہ سندھ کا ہوا ہے جی. 427 کا سندھ کا ہے, 196 کا پنجاب میں, اور بلوچستان کا 83. کے پی فصل کا لاس بڑا تھوڑا ہے 21 جی. اچھا نیکسٹ سر, دوسری چیز ایشو جو ہے کئی سال سے آ رہا ہے کہ ہم سر معاشرے میں رویے وہ پنپتے ہیں جو اپریشیٹ ہوتے ہیں. کئی سال سے ہم بوٹ پہن رہے ہیں, راشن دے رہے ہیں, دوائیاں لے رہے ہیں, ہیلی کاپٹر سے مطلب آتے ہیں, فوٹو شوٹ کرتے ہیں. اس کو کبھی سوسائٹی نے کنڈیم نہیں کیا. سوسائٹی کو اس کو کنڈیم کرنا پڑے گا. جب تک سوسائٹی یہ بوٹ پہننے کو, راشن کو, میڈیسن کو, ہیلی کاپٹر کو کنڈیم نہیں کرے گی, یہ چلتی رہے گی. یہاں پہ جو کرنے والے کام ہیں 4 ہیں سر. ڈیم, ڈرین. ڈیم کا ذکر بہت ہو رہا ہے آج کل, سوشل میڈیا پہ دیکھتا ہوں بہت زیادہ اویئرنیس پائی جاتی ہے. ڈرین کا نہیں لوگوں کو پتہ, اور ڈرین کی سر انویسٹمنٹ بہت تھوڑی ہے. ود لیس دین $100 million یو کین سیو دا ہول سندھ. جہاں پہ لاس ہوا ہے ایکسپورٹ کا $12 billion کا, $12 billion کا جو لاس ہوا ہے, یو کین سیو اٹ ود لیس دین $100 million. ٹھیک ہے. 4 ڈرین تھے سر یہاں پہ روایتی طور پر 4 ڈرین تھے, 3 بند ہو گئے, 1 چل رہا ہے. اس کی کیپیسٹی ہے 250 mm بارش 5 دنوں میں, 15 دنوں میں وہ ڈرین آؤٹ کرتا ہے. چاہیے یہ کہ 500 mm کی بارش ہو اور 15 دنوں میں ڈرین آؤٹ کر دے. آپ کی یہاں پہ 4 ملین بیلز سروائیو کرتی ہیں. 4 ملین بیلز. سندھ کی سر پیداوار 30 من ہوتی ہے, اور ہم ٹارگیٹ لیتے ہیں. پنجاب کی 21 من ہوتی ہے. پنجاب سے 9 من سندھ کی پیداوار زیادہ ہے, میرپور ڈویژن اور حیدرآباد ڈویژن کی, اور سکھر ڈویژن کی بھی. سر اگلی جو بات ہے اس میں
کہ مسٹ بی کنڈیم جو ہے وہ ہے کہ یہ جو لیفٹ سائڈ پہ رائٹ سائڈ جو ہونا چاہیے. سر کلائمیٹ چینج کا $26 بلین کا امپیکٹ ہے پاکستان کی اکانومی میں. $26 بلین کا 9.6% آف ایئر GDP. سو کبھی اس پہ نہیں لوگوں نے سوچا. ڈیم کا سوچتے ہیں, ڈرین کا کبھی نہیں سوچا کسی نے. اور دوسری بات سر کلائمیٹ چینج, یو آر دی فرسٹ پرسن جنہوں نے سوچا. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بالکل ڈفرینٹ تھا. سر دوسری بات, یہ کلائمیٹ چینج میں ڈراؤٹ اور فلڈ, اس کا سائیکل بڑا فاسٹ ہو گیا ہے. پہلے اس کا سائیکل زیادہ وقفے سے آتا تھا, اب اس کا سائیکل زیادہ فاسٹ ہو گیا ہے. اب جو سائیکل زیادہ فاسٹ ہو گیا تو میں سمجھتا ہوں اس پہ زیادہ سے زیادہ ہمیں کام کرنے کی ضرورت ہے, یہ کلائمیٹ چینج پہ. نیکسٹ سر کیس اسٹڈی ہے تھوڑی سی, یہ کیس اسٹڈی تھوڑی دیکھیں تو بڑی حیرانگی ہوگی. سر کاٹن جو ہے نا رحیم یار خان میں جو بارش ہوئی ہے وہ اور گوٹکی میں بارش ہوئی ہے برابر ہے. میں نے مئی جون کے جو 60 ڈیز کی بارش لے کے آئے ہوں, آگے آتی ہے, یہ آلموسٹ برابر ہے. برابر بارش میں وہاں لاس ہوا ہے 12%, سکھر میں لاس ہوا ہے 90%. 12 اور 90. سر دوسری اس میں اگلی اگر بات دیکھیں, رائس, گجرانوالہ, سیالکوٹ, گجرات, لاہور, شیخوپورہ, یہاں کی بارش اور آپ کی بدین کی بارش اور یو کین سے کہ لاڑکانہ اور جیکب آباد کی بارش, یہ برابر بارش ہے. اس وقت 1 ملین ایکڑ انڈر واٹر ہے سندھ میں, اور پنجاب میں ساری رائس 100% ٹھیک ہے, 100% ٹھیک ہے. دریا کے علاوہ 1 ایکڑ نہیں مرا. دریا کے اندر جو ہے اس کے علاوہ باہر جتنی ہے سارے ڈسٹرکٹ 28 لاکھ ایکڑ سر صرف گجرانوالہ ڈویژن میں ہے رائس, وہ ساری ٹھیک ہے. 28 لاکھ ایکڑ پورے سندھ میں ہے تقریباً, یو کین سے اٹس اراؤنڈ 19 لاکھ ایکڑ. 19 لاکھ ایکڑ میں سے 11 لاکھ انڈر واٹر ہے. سر اس میں اگلی بات جو ہے, اور پھر ہم یہ دیکھتے ہیں سر اس میں راجن پور میں جو لاس ہوا ہے. سر راجن پور میں وہ لاس ہوا ہے جو کام ہم نے ڈیرہ اسماعیل خان میں آپ نے کیا تھا, وہ ہم راجن پور میں نہیں کر سکے, وہ ہم تونسا میں نہیں کر سکے. اگر آپ نے ڈیرہ اسماعیل خان میں گومل زام کا 1.1 ملین ایکڑ فٹ کا ڈیم نہ کمپلیٹ ہوتا تو آج وہاں شاید ڈیرہ اسماعیل خان بھی نہ ہوتا. اور جو 2 نئے ڈیم کا آپ نے گومل زام کا اور حیدر زام کا, ٹانک زام کا اور حیدر زام کا پورا کیا تھا, 5 دریا وہاں بنتے ہیں. اسی طرح کے 8 سے 10 ڈیم آپ کو بنانے پڑیں گے ڈیرہ اسماعیل کیا نام ہے راجن پور میں بھی اور DG خان میں بھی. اور یہ 27 ملین ایکڑ فٹ پانی ہے. پورے پاکستان میں کوئی بندہ انڈس واٹر کے باہر کوئی بات ہی نہیں کرتا. یہ 27 ملین ایکڑ فٹ پانی ہے جس سے 22 لاکھ ایکڑ آباد ہو سکتا ہے, اور ساری کی ساری تباہی ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاتی ہے. سو اس میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں ڈرین, ڈیم اور تیسرا جو آپ کہہ لیں کہ یو کین سے دس کلائمیٹ چینج, اس تینوں پہ جانا چاہیے. سر اسی کیس اسٹڈی کی اگلی جو بات کر رہا ہوں میں کہ ہم نے تو نیچر کے بنائے ہوئے اصولوں کو بھی چھوڑ دیا. سر 3 جو ڈرین نکلتی تھی, ایک نکلتی تھی کیا نام ہے اس میں کشمور سے, اور دوسری اس میں ڈیرہ جمالی سے. یہ مل کے جا کے کہتے ہیں رائٹ بینک آؤٹ فل ڈرین. آؤٹ فل ڈرین جو تھی رائٹ بینک, یہ دریائے سندھ کے رائٹ سائڈ پہ جاتی ہے. اس نے سارا پانی لے کے جانا ہوتا ہے یہاں پہ, اس ڈرین پہ آگے قبضے ہو گئے, ڈرین 100% بند ہو گئی. 2010 میں جب سیلاب آیا تھا تو جب انہوں نے دیکھا کہ سکھر بیراج پورا پانی نہیں گزار سکتا تو پیچھے سے توڑا گیا پانی توڑا گیا, تو یہ سارے کا سارا علاقہ جو یہ تھا ڈویژن لاڑکانہ اور یہ وہ سارا, یہ کوئی 10 ڈسٹرکٹ ڈوب گئے بلوچستان کے اور پنجاب کے, اس کے سندھ کے. اب اس سال جو بارشوں کا پانی آیا ہے وہ ڈرین بند ہونے کی وجہ سے وہ یہ سارے کے سارے ڈوب گئے. یہ دونوں ڈویژن ڈوب گئے, رائس کے دونوں ڈویژن ڈوب گئے. کہ وہ ایک ڈرین پہ آپ نے, وہ نیچرل تھی, اس کا پانی جاتا تھا منچر جھیل میں, منچر جھیل سے پھر آگے سمندر میں جاتا تھا. وہ راستے میں نارملی آپ کو پتہ ہے جہاں واٹر فرنٹ کا ذکر ہوتا ہے کہ جہاں کہیں پانی ہوتا ہے اس کے اوپر آبادی ہوتی ہے. پانی جہاں آبادی تھی اس نے تھوڑا آگے بڑھا کے ڈرین کے اندر وہ پرتی ڈالی اور مکان بنا لیے, لہٰذا وہ نیچرل ڈرین بند ہو گئی. پھر یہ جو لیفٹ بینک ہے سر, لیفٹ بینک ہم نے کبھی نہیں سوچا, یہ ہمیں ورلڈ بینک نے 87 میں دیا. پیپلز پارٹی گورنمنٹ آئی, انہوں نے بند کر دیا. پھر ان کو گئے تو ان کے بعد دوبارہ بنا, یہ 97 میں کمپلیٹ ہوا. اس وقت اگر 1 مہینے میں اگلے میں پانی نکلنا ہے تو لیفٹ بینک سے نکلنا ہے, لیکن اس کی کیپیسٹی تھوڑی ہے, اس کی کیپیسٹی بڑھانے کی ضرورت ہے. یہ کوئی اراؤنڈ $80 ملین کی بنی تھی. میں سمجھتا ہوں اس کو ایکسپینڈ کر لیں گے تو آپ کا سارا علاقہ یہ ٹھیک ہو جائے گا جی. سو میں سمجھتا ہوں یہاں چونکہ وزیر خزانہ بھی بیٹھے ہیں, دونوں صوبائی بھی اور دوسرے بھی, وزیر اعظم بھی سابق بیٹھے ہیں, پلاننگ والے بھی. سر ڈیم کا ذکر ہوتا ہے, ڈرین کا ذکر جو ہے, ڈرین کے بڑے تھوڑے پیسوں سے آپ, اور آپ کا سر کبھی بھی آپ کا جو لاس ہے یہ دریا کے اندر نہیں ہوتا. دریا کے اندر ہمیشہ ٹیمپریری اسٹیبلشمنٹ ہوتی ہے, چھوٹی فصلیں ہوتی ہیں, ہائی ویلیو کراپ نہیں ہوتی.
اور دریا ہمیشہ 99% کیسز میں بند کے اندر رہتا ہے. میکسیمم لاس آپ کے اسٹیبلش ایریا میں ہوتا ہے اور بارش کا ہوتا ہے, اور اس بارش کو جب ڈرین نہیں کر سکتے تو اس کا لاس زیادہ ہوتا ہے ہمیشہ. آپ کوئی بھی کیس اسٹڈی کر لیں کسی بھی فلڈ کی, میکسیمم لاس جو ہے وہ آپ کا اسٹیبلش ایریا میں اریگیٹڈ ایریا میں ہوتا ہے. سو یہاں بھی آپ کو جو لاس نظر کم آ رہا ہے کے پی کا, اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں دریا کا لاس ہے صرف, دوسرا ڈرین کا لاس نہیں ہے. پنجاب میں جو لاس آپ کو نہیں نظر آ رہا وہ یہ ہے کہ پنجاب کے سارے ڈرین جو فنکشنل تھے, سیالکوٹ کے سارے 5 نالے 6 نالے آپ نے پڑھے ہیں بچپن میں نے بھی پڑھے ہیں, آپ نے لاہور کے پڑھے ہیں, گجرانوالے کے سارے نالے فنکشنل تھے, ٹھیک ہے. رحیم یارہاں کے سارے نالے یہاں بیٹھے ہوئے مخدوم صاحب بتائیں گے وہ فنکشنل تھے, لہٰذا بچ گیا وہ. سر بارش کے حوالے سے نیکسٹ سر یہ بارش بدین میں 642 mm, سیالکوٹ میں 620 mm, جیکب آباد میں 781 اور آپ کے پاس گجرات میں 765. یہ بارش ہے. یہ جو وہاں بیٹھ کے ٹی وی پہ بیٹھتے ہیں اور ایک آتا ہے اینکر آتا ہے ہمیں بتاتا ہے کہ سر وہ وہاں انپریسیڈنٹڈ بارش ہو گئی 700 ٹائم. میں نے کہا 700 ٹائم نہیں 7 گنا کہہ لیں, 700 ٹائمز نہیں ہے, 700% جو 7 گنا ہوتی ہے, 700 ٹائم نہیں ہوتی. تو وہ سٹوری اس سے بناتے ہیں کہ جناب وہ بڑا نقصان, اصل میں یہ مینیجیبل نہیں تھا. سر یہ صورتحال ہے. سکھر میں 550 اور اس کے سامنے رحیم یارہاں میں 416. سیم بارش ہے, رحیم یارہاں بچ گیا, سکھر ڈوب گیا. سیم بارش ہے سیالکوٹ کو, گجرات کو, گجرانوالہ کو, جہلم کو کچھ نہیں ہوا. اسلام آباد اور جہلم میں جو بارش ہے اتنی ہی بارش کراچی میں ہوئی ہے, کراچی ڈوب گیا, جہلم بچ گیا. سر نیکسٹ سر آفٹر افیکٹس کیا ہے. سر بڑی دیر سے میں کہہ رہا تھا کہ یہ آپ کہہ لیں کہ جی ڈی پی اس سال مائنس جائے گا. وہ میں سمجھتا ہوں کہ اب کنفرم ہو رہا ہے کہ جی ڈی پی مائنس جائے گا. آپ کی 4 ملین بیل کم از کم ہوگی. 4 ملین بیل کا مطلب تقریباً $12 ارب کی ایکسپورٹ بنتی ہے جی. پاورٹی نمبر بڑی تیزی سے انکریز ہو رہا ہے سر. یہ ایک ایسا ایشو ہے جو شیرانی صاحب نے بات کی ہے, یہ جتنا اس وقت اور انہوں نے جو فوڈ انفلیشن سے ریلیٹ کیا ہے, یہ ایک ایسا ایشو ہے جس کو بڑا میں سمجھتا ہوں ہمیں آپ بڑے بزی ہیں لیکن آپ کو ٹائم دینا پڑے گا, اس پہ بیٹھ کے کام کرنے کی ضرورت ہے. 2 صوبوں میں ہماری حکومت ہے, فوڈ پرائم رسپانسبلٹی ہماری, میں سمجھتا ہوں ہمیں کچھ نہ کوئی کام اس پہ کرنا پڑے گا اور بڑا کوئی ایکسٹرا آرڈنری کام کرنا پڑے گا. روٹین سے کام اس پہ نہیں ہوگا جی. اربن مائگریشن سر بہت زیادہ. سر اس وقت جو 2 آپ کہہ لیں 3 ڈویژن جو ہیں ان میں دیہاتوں میں ساروں میں 4 فٹ 3 فٹ 5 فٹ پانی کھڑا ہے. سانگڑ میں سارے میں پانی کھڑا ہے, آپ کہہ لیں کہ میرپور میں کھڑا ہے, عمر کوٹ میں پانی کھڑا ہے, حیدرآباد میں پانی کھڑا ہے. وہاں کے دیہاتوں کے لوگ شفٹ ہو رہے ہیں شہروں کو. اب نہ ان کے پاس روزگار ہے نہ ان کے پاس اسکل ہے. وہ جب شہر چلے جائیں گے تو شہر گیا ہوا بندہ واپس نہیں آتا. سو مجھے سمجھ آ رہی ہے کہ وہاں ایک نئے شینٹی ٹاؤن کا ایک پورا سیلاب آ رہا ہے, بے روزگاری کا ایک نیا سیلاب آ رہا ہے, اور لوگ زراعت سے نکل کے جہاں پہ ان کا کام تھا, جہاں ان کی اسکل تھی, اس سے نکل کے باہر جا رہے ہیں. سو اٹ ول بی another havoc. دوسرا اچھا اربن مائگریشن, ان امپلائمنٹ اور فوڈ انفلیشن. جی نیکسٹ سر کاٹن 4 ملین بیل, رائس 2 ملین بیل, اس سے ایکسپورٹ آپ کی کم ہو جائے گی. بیٹا ایک منٹ پیچھے. اچھا سویئر شارٹیج آف ویجیٹیبل فروٹس, وہ آپ کے سامنے ٹماٹر کا ریٹ آ رہا ہے, آپ کے پاس دوسرا آ رہا ہے. لائف اسٹاک نمبر جو ہے یہ تقریباً سر 7 لاکھ بتا رہے ہیں لیکن 15 لاکھ کے لگ بھگ لائف اسٹاک نمبر گیا ہے اور کوئی 300 کے لگ بھگ فوڈ سیکورٹی ایشو بن رہا ہے. سر اس میں یہ ہو رہا ہے کہ چائنا کے سال یو کین سے کہ 9 ملین ٹن چائنا گندم امپورٹ کر رہا ہے, اور گندم ہسٹوریکلی 70 ڈیز کا اسٹاک رہ گیا ورلڈ وائڈ. مائسچر کم ہے, چائنا میں بھی کم ہے اور ہیٹ ویو کی وجہ سے, اور کیا نام ہے یورپ میں بھی کم ہے. لہٰذا یہ ایک دوبارہ فوڈ پرائسیں بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہے. یہ نیکسٹ سر وے فارورڈ یہ ہے کہ اس ملک میں بڑی ایکسپلائٹیشن ہوئی ہے. غریب کو بتایا جاتا ہے اللہ کی مرضی. اللہ کی مرضی نے اس ملک کے غریبوں کا بڑا نقصان کیا ہے. جب بھی اس کا نقصان ہوتا ہے اس کہتے ہیں اللہ کی مرضی. دوسرا کیا کہتے ہیں جی, اللہ کی مرضی اور گناہوں کی سزا. ماشاءاللہ یہ بھی مطلب ماشاءاللہ ہم انہوں کہتے ہیں کہ گناہوں کی, ہمارے اپنے گناہوں کی سزا ہے. پھر تیسری آج کل آ رہی ہے سیاست نہ کریں. سر جب بھی کوئی ایشو آتا ہے اس وقت لوگ پیپل آر مور پرون ٹو لسن. اس وقت میں سمجھتا ہوں آڈٹ, ہمیں ہسٹری کی بات کرنی چاہیے کہ ہسٹری کو ٹھیک ہونا چاہیے اور آڈٹ ہونا چاہیے کسی بھی چیز کا, اس پہ ڈسکشن ہونی چاہیے. کیوں مطلب یہ بات آج بھی لوگوں کو نہیں پتا, پاکستان کے 99.999% لوگوں کو نہیں پتا کہ ڈرین نہ ہونے کی وجہ سے ہوا ہے. اس کی بات ہونی چاہیے. اس کی اگر ہم بات نہیں کریں گے تو یہ آئیں گے 4 فوٹو کھنچائیں گے, کچھ پیسے دیں گے, پیسے دے کے دوبارہ کرنے کے لیے چلے جائیں گے. سر نیکسٹ جو ہے پاورٹی ایلیویشن کے لیے زراعت کا, سر یہ ورلڈ بینک کا ڈیٹا ہے کہ $1 جو خرچ کرتے ہیں 4 گنا زیادہ غربت کا خاتمہ کرتا ہے.
سو میں سمجھتا ہوں کہ پاورٹی جس طرح بڑھ رہی ہے زراعت کے لیے اسپیشلی آپ کو فوکس کرنا پڑے گا, اور دوسرا اربن مائیگریشن جو ہے اس کو روکنا اور ان امپلائمنٹ روکنا یہ بڑا ضروری ہو گیا. دوسرا سر, حکومت آپ کی آ جانی ہے, نو باڈی کین اسٹاپ اٹ, نو باڈی کین اسٹاپ اٹ. سب سے خطرناک چورن تھا غداری کا, سب سے خطرناک چورن تھا ملک دشمنی کا, سب سے خطرناک چورن تھا, وہ بیچ لیا لوگوں نے, بہت بیچ لیا. سر کسی نے ایک قطرہ بھی ان کو لفٹ نہیں کرائی, اتنا بیچا کہ ہم ٹی وی پہ جانے سے پہلے جاتے ہی انہیں کہہ دیتے کہ ہمیں غداری کا لفظ نہ کہنا, ہم نہیں ڈرتے غداری سے, کہنا پڑتا تھا, تب منہ بند ہوتا تھا, ہم بار بار کہنا کہ شٹ یور ماؤتھ آپ. سو سر اب کوئی بندہ روک نہیں سکتا, آپ تیاری کریں. پی ایم جو کہ 15 پرائرٹی ایریاز تھے, جتنا میں غور کرتا ہوں سر, کنفیوشس کہتا ہے جب فلاسفر حکمران ہوتے ہیں تو شہر چین کی نیند سوتے ہیں, جب فلاسفر حکمران ہوتے ہیں تو شہر چین کی نیند سوتے ہیں. آپ نے اس ملک میں وہ کام کیے ہیں, متھ کو بریک کیا ہے. متھ سر یہاں کا دنیا کا سارا نظام, سارے قوانین پیغمبروں کے ہیں اور اس کے بعد فلاسفرز کے ہیں, اور فلاسفر جو ہے وہ آپ نے سارا کام فلاسفر کیا ہے. فلاسفر متھ بریک کرتا ہے. یہ جو بندے نے متھ بیان کرنا یہ کوئی کام نہیں ہے, یہ تو مطلب چرب زبان بولتے ہیں, بیٹھ کے بولتے ہیں بیٹھکوں میں بیٹھ کے. بیسیکلی متھ بریک آپ نے کیا ہے کہ یہاں کہا جاتا ہے روٹی کپڑا مکان, اور اس کے بعد کہا گیا تعلیم صحت. یہاں پہ پہلی ضرورت صاف ہوا ہے, کلائمیٹ چینج, وہ عمران خان نے لایا. دوسری ضرورت صاف ہوا ہے, صاف پانی ہے, میٹھا صاف پانی اس کو سٹور کرنا, وہ آپ نے شروع کیا. اور تیسری بات سوشل اینڈ اکنامک جسٹس, یہ بھی آپ لے کے آئے. سو میں سمجھتا ہوں جو 15 ایریاز تھے انہی کو زیادہ کمٹمنٹ سے لے کے ہمیں چلنا پڑے گا. آج ہی ہم ان کو کیسے زیادہ اچھے انداز میں ایگزیکیوٹ کر پلان کر لیں انشاءاللہ. نو ایشو کہ ہم یو کین سے کہ ہاں سر لاسٹ بات, ہاں اگلی سر یہ سر میں پچھلی جو آپ کا سیمینار تھا اس میں یہ پریزنٹیشن تھی میری, ایک سلائڈ اپنا شری بہن یہ پچھلی میں رہ گئی تھی. یہ ہے سر اس کا جو سورس ہے FAO ہے, USDA ہے اور اکنامک سروے آف پاکستان ہے. یہ سروے کیا کہہ رہا ہے کہ دنیا میں ویٹ کی جو پیداوار بڑی 2 سال میں وہ بڑی 0.29% اور ہماری بڑی 4.55%, کارن 5.3 اور 18.90, رائس 1.19 اور 10.69, آئل سیڈ 6.4 اور 21%, شوگر 2 اور 28, پوٹیٹو 3 اور 35, پلسز 5 اور 28, ویجیٹیبل 2 اور 31, کاٹن 1.2 اور 18. سر وے فارورڈ کیا ہے؟ ہم نے وہی کرنا ہے جہاں سے چھوڑ کے گئے تھے, ہم وہی کریں گے جہاں سے چھوڑ کے گئے تھے. جو میں نے سر ایک بات آخری کرتا ہوں, جب میں نے دیکھا کہ آپ کی پرفارمنس کیا ہے, گورنمنٹ کی پرفارمنس کیا ہے, تو کچھ لوگ صافی ایسے تھے جو آپ کہہ لیں ہماری سپورٹ نہیں کر رہے تھے. میں نے 4-5 کو وزٹ کیا, میں نے انہیں سمجھانے کی کوشش کی کہ عمران خان کی گورنمنٹ کی پرفارمنس بڑی زبردست ہے. انہوں نے مجھے سنا نہیں ہے. میں نے انہیں کہا کہ آپ سوال کریں, انہوں نے سوال نہیں کیا. جب ایک ہی ٹرینڈ سامنے آیا تو مجھے سمجھ لگ گئی کہ ان کو کہا کیا گیا ہے کہ جی عمران خان بڑا نیک آدمی ہے, بڑا اچھا آدمی ہے, لیکن پرفارمنس اتنی اچھی نہیں ہے تاکہ کبھی خدا نخواستہ کو اس طرح کرنا پڑے تو آسانی سے کر لیں. سر میں نے اتنی اچھی پرفارمنس کبھی نہیں دیکھی. یہ آپ کی پرفارمنس ہے, یہ آپ کی پرفارمنس ہے. اس قوم کو اس بات پہ فخر کرنا چاہیے, اور ہم کوئی نیا کام نہیں کریں گے جہاں سے چھوڑ کے گئے تھے ان کو زیادہ اچھے طریقے کریں انشاءاللہ. تھینک یو ویری مچ. تھینک یو جمشید. اب میں دعوت دیتی ہوں عمر ایوب کو کہ بریف پریزنٹیشن پلیز کر دیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈاکٹر صاحبہ میرے لیے بریف ہو گیا. گریٹ. جناب چیئرمین اینڈ پرائم منسٹر صاحب اینڈ ہمارے مستقبل کے پرائم منسٹر صاحب عمران خان صاحب, خواتین و حضرات السلام علیکم. آگے کیجیے گا. سر مجھے شوکت ترین صاحب نے آج صبح کہا کہ آپ نے پریزنٹیشن دینی ہے 11 بجے, تو اکٹھا کیا مواد. سب سے پہلے سر میں یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کو جس وقت اکانومی ملی تو ایک مووی خواتین و حضرات آپ نے دیکھی ہوگی, دا پرفیکٹ اسٹارم. اس پہ ایک سین ہے, اس پہ سین ہوتا ہے جس وقت وہ ایک پوری لہر ویو آ رہی ہوتی ہے اور کشتی جو ہے وہ کیپٹن اس کو فل تھروٹل دیا ہوتا ہے سر, اور وہ جا رہا ہوتا ہے اوپر. آپ کو سر اکانومی اس حالت میں ملی.
مجھے یاد ہے اسد بھائی سر بنی گالا میں آپ کے اس کانفرنس روم میں ہم لوگ بیٹھے ہوئے تھے, دسمبر 2018 تھا, اور 2 ہفتے کے سر ریزروز پڑے ہوئے تھے, اور باہر ہم لوگ کچھ کہہ نہیں سکتے تھے, ہڈی گلے میں پھنسی ہوئی تھی, باہر کہہ نہیں سکتے تھے اور اگل نہیں سکتے تھے. وہ حالات تھے سر. آپ کو ہم لوگ مطلب خراج تحسین پیش کرتے ہیں کہ ان حالات میں آپ نے وہ پرفیکٹ سٹارم کو ویدر کیا. ساتھ سر ایک آپ کا کموڈٹی کرائسس آیا, کموڈٹی کا پرفیکٹ سٹارم, سپر سائیکل, اوپر سے کووڈ, اور اس ٹیم نے, اسد عمر صاحب نے, شوکت ترین صاحب نے, آپ نے سر ایز کیپٹن آف دا شپ آپ نے اس کو نکالا. ابھی چیز کیا ہے سر, موسم بہت بہتر ہے, پر ان سے وہ کشتی نہیں چل رہی, اور یہ کشتی جو ہے یہ ہچکولے لے رہی ہے اور سمر سالٹس لے رہی ہے. یہاں پہ سر مفتاح اسماعیل صاحب جو آج کل ماشاءاللہ ان کے ٹارگٹس میں میرے بھائی تیمور خان صاحب آئے ہوئے ہیں, اور ایک چیز یہاں پہ میڈیا پہ آواز بلند میں کہتا ہوں, مفتاح اسماعیل lies. He doesn't lie through his teeth, he lies blatantly. نمبر 1. نمبر 2 چیز سر, یہ مفتاح اسماعیل نے نیشنل اسمبلی میں ایک انٹیگریٹی سٹیٹمنٹ ہوتی ہے, وہ اسد بھائی نے, شوکت صاحب نے بھی لے کی ہے, وہاں پہ سر اس نے انٹیگریٹی سٹیٹمنٹ جب کی تو اس نے اس چیز کو مانا, اور اس پہ سیکرٹری فائنانس کے دستخط بھی ہیں کہ مسلم لیگ نون کے دور میں جو معاہدے انہوں نے کیے تھے وہ غلط ہے. آگے لے کے جائے گا, وہ صاف ستھرا وہاں پہ لکھا ہوا ہے سر کہ وہ معاہدے مہنگے تھے, وہ غلط تھے, ان کا فرنٹ لوڈڈ پیمنٹس تھی. یہ وہ ساری چیزیں جو کہ انہوں نے فلور آف دا ہاؤس پہ ایڈمٹ کی ہے, یہ کوئی ہیر سے نہیں ہے سر. اور پھر وہ کہتے ہیں نا سر, ہاتھی کے دانت دکھانے کے اور کھانے کے اور, پریس کو کچھ اور دکھاتے ہیں, پر در حقیقت جس وقت when push comes to shove وہ اس چیز کو مانتے ہیں. اور اس کا خمیازہ کون بھگت رہا ہے؟ وزیر اعظم صاحب, پاکستان کی قوم بھگت رہی ہے. اور وہ کیسے؟ نیکسٹ لے آئیں جی سر. یہ ایک گراف ہے جو ہم نے گورنمنٹ میں بھی دکھایا تھا, اور یہ گراف اس کو ہم نے ٹویٹ کیا ہے, ہم ساروں نے کیا ہے, اسد بھائی نے کیا ہے, شوکت بھائی نے کیا ہے, ساروں نے کی ہے. یہ وہ گراف ہے سر جو آپ کو یہ پوری کہانی, جو ساگا جس کو کہتے ہیں مسلم لیگ نون کا, یہ آپ کو سامنے نظر آ رہا ہے. یہ کیا آپ کو کہہ رہا ہے سر؟ آپ 2013 تک دیکھیں تو آپ کے پاس یہ کاسٹ, آپ کے پاس کیپیسٹی پیمنٹس کم ہے, انرجی پیمنٹ جو آپ فیول امپورٹ کر کے خرچ کر کے کرتے ہیں وہ زیادہ تھی. اچھا سر, جس وقت ہماری ابھی حکومت آئی تو اس وقت تک تقریباً آپ کا 642 ارب روپے کے قریب آپ کی کیپیسٹی پیمنٹس ہیں. یہ مسلم لیگ نون کے وہ پاور پلانٹس آن لائن آنے شروع ہوئے 2023 پہ سر. یہی پیمنٹس, کیپیسٹی فکس پیمنٹس, اسد بھائی یو نو دس انسائڈ آؤٹ, یو ڈیلٹ ود اٹ, 1455 ارب روپے پہ جائیں گی اس اگلے سال. یہ وہ کیپیسٹی ٹریپس ہیں سر, یہ وہ کیپیسٹی پیمنٹس ہیں جو ہمارے گلے میں لگ گئی ہیں. غلط فیول مکس, آپ کے سر 4000 میگا واٹ کے آپ کے گیس کی امپورٹڈ پروجیکٹس انہوں نے لانے تھے. 4000 میگا واٹ کے سر انہوں نے رینیوبل انرجی پروجیکٹس, کیبنٹ کمیٹی آن انرجی PMLN کے آخری 1.5 سال میں انہوں نے گیلوٹین کیا اور وہ پروجیکٹس لائے. اور ساتھ ساتھ اس کو بھی میں ٹچ کروں گا کہ اس کو لانے کے لیے انہوں نے کیا کیا. انہوں نے کہا جی کہ آپ کا LNG پیٹرولیم پروڈکٹ ہے جس کو آپ نے وزیر اعظم صاحب ریورس کیا ویٹڈ ایوریج کاسٹ آف گیس کے ساتھ. تو یہ ساری کی ساری چیزیں منسلک ہوتی ہیں. تو بیسکلی یہاں پہ سر آپ کا ٹیک اوے کیا ہے؟ آپ کا ٹیک اوے وزیر اعظم صاحب یہ, اور خواتین و حضرات, کہ مہنگے منصوبے, غلط منصوبے, اور وہ منصوبے جس کے ساتھ آپ کو انرجی 70% انرجی آپ کی پاکستان میں آپ کیا بناتے ہیں, امپورٹڈ انرجی پہ آپ کا انحصار ہے. اس کے ساتھ ہوتا کیا ہے کہ پاکستان کے ڈالر باہر جا رہے ہیں. اس کے ساتھ ہوتا کیا ہے, کرنسی پہ پریشر پڑتا ہے, آپ کا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ بڑھتا ہے, آپ کی ایکسپورٹس وزیر اعظم صاحب بڑھ نہیں سکتی کیونکہ سرکولر ایرر جس طرح ہوتا ہے وہ آپ کی گڈز انکمپیٹیٹو ہوتی ہیں اور پریشر آپ کا پڑتا ہے سارے کا سارے اکانومی پہ. تو یہ وہ لینڈ مائنز ہے وزیر اعظم صاحب جو سب سے امپورٹنٹ ہے. نیکسٹ پہ آ جائے جی. اچھا سر, یہ ذرا یہ اس کے ساتھ ہوا کیا سر, یہ میں نے آپ کو بتا دیا. یہ فرنٹ لوڈڈ ٹیرفز کے ساتھ کیا ہوا سر, آپ کا آئل, آپ کا جتنی کی جتنی پیمنٹس تھی وہ آپ کو انرجی کمپنیز کو پہلے دینی پڑی. ڈی ویلیویشن کا بہت افیکٹ پڑا. ڈار صاحب نے سر وہاں پہ انرجی کو آپ کے روپے کو 100 روپے پہ رکھا
پر اس کی کاسٹ ملک کو بھی دینی پڑی. تقریباً آپ کا 22-23 ارب ڈالر آپ نے گما دیا. اس کو 23 ارب ڈالر پہ رکھنے کے لیے شوکت ترین صاحب اس کو زیادہ ڈیٹیل میں بھی جائیں گے. اور اس کا امپیکٹ کیا پڑ رہا ہے سر؟ اس کا امپیکٹ یہ پڑ رہا ہے سر کہ آپ کی 18 روپے کی جو انرجی کاسٹ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کی تھی 17.5-18 روپے، وہ اس وقت 36 روپے سر. اور فیول پرائس ایڈجسٹمنٹس جو ابھی آ رہی ہیں اس کے ساتھ یہ انرجی کاسٹ جو آپ کی ہے فی یونٹ بجلی، یہ وزیر اعظم صاحب 45 روپے سے بھی زیادہ ہونے کو جا رہی ہیں. یہ دونوں چیز ملا کے. اور اس پہ سر جو میں نے پہلے گراف بتایا تھا اس پہ آپ کی کیپیسٹی پیمنٹس ایک زیادہ، جو آپ کی فکس پیمنٹس ہیں وہ زیادہ تھیں. ابھی آپ کی انرجی پیمنٹس بھی بہت بڑھ رہی ہیں کیونکہ آپ کا ڈیویلیویشن افیکٹ بھی ہے اور تیل کی قیمت بھی بڑھ رہی ہے. سو یہ دونوں چیزیں جو لوگ ابھی مظاہرے کر رہے ہیں اور کوس رہے ہیں اس حکومت کو، وہ ان کی پالیسیز کی وجہ سے. نیکسٹ پہ آ جائیں. یہاں پہ سر اس پہ ایک اور اہم بات، جس وقت دنیا میں تیل کی قیمت ابھی نیچے جانی شروع ہوئی تو ان ارسطوؤں نے کیا کیا؟ وزیر اعظم صاحب 75 دن کے آر ایف او کے انہوں نے خریداری شروع کر دی. ہمارے دور پہ سر آپ کا آر ایف او پہ بجلی بنانی، اور یہ ٹریک ریکارڈ ہے پورے سال کا، ہم لوگ 4.5% پہ لے آئے تھے. یہ پھر چڑھا رہے ہیں. اسد بھائی will attest to this fact, he knows the figures inside out. 2018 میں جس وقت مسلم لیگ نون کی گورنمنٹ تھی نا سر، اس وقت یہ فگر تقریباً یہ لوگ سیزن میں اس کو 40% تک لے کے جاتے تھے. ہم نے اس کو نیچے لایا اور ابھی پھر یہ تیل کے ساتھ وہ بجلی بنا رہے ہیں، جس کی وجہ سے آپ کی یہ ساری کی ساری امپیکٹس ہو رہی ہیں. اور اس سے اور کیا ہو رہا ہے، ریفائنریز آپ کی شٹ ڈاؤن ہو رہی ہیں کیونکہ ان کے پاس جگہ نہیں ہے. انہوں نے تیل وہ خرید لیا مہنگا اور وہ تیل جلا کے یہ ابھی مہنگی بجلی بنائیں گے. نیکسٹ پہ آ جائیں. اس پہ یہاں پہ میں کہتا چلوں سر، یہاں پہ عموماً مفتہ کی انہوں نے بات کی ہے، تیمور بھائی نے بات کی ہے کہ کینڈی لینڈ سے اور کوکومور سویٹس وہ کھاتے ہیں. تو میرا خیال ہے ان کو پریس کے ذریعے ہم لوگ یہی میسج دیتے ہیں کہ اپنی ٹافیاں زیادہ نہ کھائیں. اس کے ساتھ آپ کا ذہنی جو آپ کا وہ ہوتی ہے قوت یادداشت وہ ختم ہوتی ہے. اسد بھائی آپ کو ریکویسٹ کروں گا ذرا 2-3 کلو بادام اچھے سے جو آپ کھاتے ہیں وہ ان کو ضرور بھیجیے گا کہ ان کو یاد ہو اور سچ جو بات کریں اس پہ ڈٹے رہیں. اچھا سر، یہ آپ کا ماؤنٹنگ کاسٹ آف امپورٹڈز، یہ بھی ہوا کیا ہے یہاں پہ سر جس وقت یہ امپورٹڈ حکومت آئی تو ایک کشتی صحیح صاف ستھری چل رہی تھی. دنیا 6% گروتھ ریٹ آ رہی تھی. آپ کا ڈالر جو تھا وہ سٹیبل تھا. آپ کے ایکسپورٹس بڑھ رہے تھے. اچانک کیا ہوا؟ آپ کے سر فچ ایک ریٹنگ ایجنسی ہے، ساتھ موڈیز، انہوں نے جب ان کی یہ مطلب کرتوت دیکھے اور ان کی مس مینجمنٹ دیکھنی شروع ہوئی، انہوں نے پاکستان کو نیگیٹو ڈی ریٹ کیا. اس سے کیا ہوا سر؟ اس کے ساتھ ہوا کیا کہ پی ایل ایل جو گیس امپورٹ کرتی ہے ایل این جی، ان کو کہا گیا کہ جی آپ نے ایل سیز کے لیے 100% کیش مارجن پہلے رکھنا ہے، پھر آپ بینک سے ایل سیز کھولیں گے. اس کا امپیکٹ کیا ہوا سر؟ ان کے پاس پیسہ نہیں تھا، سپاٹ کارگوز وہ پرچیز نہیں کر سکے. کئی کمپنیز نے آفر کرنے سے انکار کیا. وہ جب گیس کارگوز میں شارٹیج پڑی سر تقریباً 400 MMCFD کی، 4 کارگوز مہینے کی، 12 ہم لوگ امپورٹ کرتے ہیں، 4 کارگوز کی شارٹیج پڑی سر، وہ سارے کا سارا جو ہے آپ کے لوڈ شیڈنگ کے صورت میں نظر آیا. 8000 میگا واٹ سے زیادہ لوڈ شیڈنگ معمول بن گیا. ہمارے دور پہ سر 80% فیڈرز پہ ہم نے لوڈ شیڈنگ ختم کر دی تھی. بڑے شہروں میں نہیں ہوتی تھی، دور دراز علاقوں میں نہیں ہوتی تھی. یہاں پہ سر وہ چیز شروع ہوئی اور اس کا خمیازہ آپ آج بھی بھگت رہے ہیں. اسلام آباد میں متعدد بار آپ دیکھ رہے ہوں گے آپ کو لوڈ شیڈنگ کا سامنا کرنا پڑتا ہے. آگے آ جائیں جی. اچھا سر، یہاں پہ ہمارے دور میں ہم نے کیا کیا؟ ویری شارٹ ویری بریفلی انڈیکیٹو جنریشن ایکسپینشن پلان کیا. یہ لوگ سر سائیوال کول جیسا پروجیکٹ بالکل ملک کے درمیان پہ امپورٹڈ کول پہ لگایا. یہ وہ چیز تھی جس کے اوپر لیسٹ کاسٹ بیسس پہ اور سوچ سمجھ کے الگوریتم کے ذریعے یہ آپ کی حکومت نے الحمدللہ اس وقت کیا. رینیوبل انرجی پالیسی لائے، کمپیٹیٹو بیسس پہ لائے. ہم لوگ یہی بات پریس پہ کہتے تھے کہ عمران خان صاحب نے اپنے دور حکومت میں کوئی شمسی توانائی کی شدت میں
اضافہ کر دیا یا ہوا زیادہ چلنی پڑی. پرائم منسٹر صاحب آپ کے دور میں 3.5 سینٹ پہ سولر ٹیرف دیے گئے, ان کے دور میں 1-1.5 سال پہلے مسلم لیگ نون کے دور میں 16 سینٹ پہ وہ ٹیرف تھا. زمین اور آسمان کا فرق. یہ وہ چیزیں جو لوگ اس وقت پوچھ رہے ہیں. اچھا سر, آپ کے دور میں آپ کا جو میجر ڈیمز 50 سال کے بعد, ابھی چیمہ صاحب نے بات کی ہے, یہاں پہ سر 50 سال کے بعد آپ نے شروع کیا ڈیمز کی ریکنسٹرکشن. آپ کا مومند ڈیم, آپ کا بادشاہ دیا امیر ڈیم, ہم لوگ سر جا کے آپ نے تربیلا T5 کا کیا, اور لوگوں کو اس چیز کا نہیں پتا کہ پہلی بار پاکستان میں تربیلا لیک کے اوپر آپ کا فلوٹنگ سولر سر وہ وہاں پہ لگے گا, جو کہ گریڈ میں سیدھا جائے گا اور چیپ انرجی آپ کو وہاں پہ دستیاب ہوگی. یہ وہ چیزیں جو آپ کرنے جا رہے تھے. آگے آ جائیں جی سر. ٹرانسمیشن میں 2018 میں 18,000 میگا واٹ سے زیادہ ٹرانسمٹ نہیں کر پاتے تھے. جس وقت ہماری حکومت گئی, ان کو سر جو سسٹم دیا گیا 28,000 میگا واٹ تک یہ ٹرانسمٹ کر سکتے تھے, پر پھر بھی انہوں نے لوڈ شیڈنگ کی. لوڈ شیڈنگ کیوں کر رہے تھے سر؟ اس کا بنیادی وجہ ان کے انرجی, ان کا جو پیٹرولیم کا ایڈوائزر ہے وہ میں ٹاک شو میں تھے, اینڈ آئی میڈ ہم ایڈمٹ کہ اپنے ڈالرز کنزرو کرنے کے لیے سر یہ صرف اور صرف فیول جو گیس ہے اور یہ چیزیں نہیں خرید رہے تھے. اس کی وجہ سے ملک کو 8,000 میگا واٹس پلس کا آپ کو لوڈ شیڈنگ دینی کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا. ہم نے سسٹم بہتر کیا. آپ کے ڈسٹریبیوشن کمپنیز پہ کام کر رہے تھے. 80% فیڈرز میں نے آپ کو بتایا سر, وہاں پہ ہم نے لوڈ شیڈنگ ختم کر دی تھی, اور جو ڈسکو صحیح کام نہیں کر رہے تھے ان کے پیچھے بھی لگے تھے کہ وہ بہتر ہوں. نیکسٹ پہ آ جائیں جی سر. ویکوک کیا تھا؟ ویٹڈ ایوریج کاسٹ آف گیس. شاہد خاقان صاحب نے کیا کیا کہ انہوں نے LNG لانی تھی قطر سے. LNG کو ڈکلیئر کر دیا ایز پیٹرولیم پروڈکٹ, اور جس وقت پیٹرولیم پروڈکٹ ڈکلیئر کیا سر, تو اس کے ساتھ ساتھ کیا ہوا کہ آپ کی جو گیس کی قیمت ہے, آپ کی انڈیجنس گیس ہے اور آپ کی امپورٹڈ گیس ہے, جو آپ کی امپورٹڈ گیس کی قیمت ہے وہ پاور سیکٹر سے آپ ریکور کر سکتے تھے, پر اپنے ڈومیسٹک کنزیومر سے نہیں کر سکتے تھے. اس لیے سر ایک آپ کا شارٹیج بن گئی ہے تقریباً 4 بلین کیوبک فیٹ کی, 4 BSF سے زیادہ کی, جس کی وجہ سے گیس شارٹیج جو ہے امپیکٹ کر رہی ہے. یہ چیز ویٹڈ ایوریج کاسٹ آف گیس, اس پہ میں کریڈٹ دیتا ہوں اسد عمر صاحب کو بھی, ان کی ٹیم کو. سر آپ نے بہت پش کیا سر, مسلسل حماد نے, ساری ٹیم نے پش کیا سر, اور یہ پارلیمنٹ سے جس وقت پاس ہوا. ابھی اس گورنمنٹ کے پاس سر کوئی بھی ایکسکیوز نہیں ہے کہ وہ گیس امپورٹ کرے, ایک ویٹڈ ایوریج کاسٹ آف گیس ڈٹرمن کرے اور بیچے, لائے اور بیچے. لوگوں کو بہانے ہیلے بہانے پہ نہیں ہوں گے. سر قطر کا کانٹریکٹ سنگل ہینڈڈلی آپ نے کیا. آپ دیکھ لیں سر, اس وقت یہ ابھی کووڈ کے دن تھے جناب پرائم منسٹر صاحب, آپ کو یاد ہوگا 10.2% آف برنٹ آپ نے نیگوشیٹ کیا قطر کے امیر کے ساتھ, اور اس وقت یہ مسلم لیگ نون کا تھا سر تقریباً 13.37% کا ریٹ تھا. اس کی وجہ سے سر ملک کو, پاکستان کی عوام کو $3 ارب سے زیادہ کی سیونگ اوور اے پیریڈ آف 10 ایئرز آپ کی وجہ سے ہوئی. یہ وہ چیزیں ہیں سر جو کہ سامنے آنی چاہیے, اور یہ اس وقت ہو رہا تھا سر جس وقت کووڈ عروج پہ تھا ملک میں, اور یہ یا نہ ہوتا سر تو ملک میں انرجی شارٹیج اور بھی زیادہ اس وقت ہوتی. آگے آ جائیں جی سر. ہمارے پاس اس وقت کیا تھا؟ آپ کا لانگ ٹرم ویژن تھا, جس کی وجہ سے انرجی سیکیورٹی ہم نے انشور کرنی تھی ملک کے ساتھ, کیونکہ معیشت کا پہیہ مسٹر پرائم منسٹر آپ کی انرجی یا توانائی کے ساتھ چلتا ہے. آپ کی جو انرجی پالیسی تھی, آپ کی رینیوبل انرجی پالیسی, ان کا مکس تھا 70% امپورٹڈ فیولز پہ. آپ نے اس کو فلپ کر کے کہا کہ 2030 تک ہم لوگ 70% انرجی اپنی لوکل ہائیڈل اور آپ کی سولر اور آپ کی ونڈ سے اور بگاس سے ہم لوگ بنائیں گے, جو کہ انڈیجنس انرجی ہوگی. نیکسٹ پہ آ جائیں جی. یہاں پہ سر آپ کا ہسٹورک جو آپ کا وزٹ تھا رشیا کے پاس, آپ کا پاک سٹریم پائپ لائن. اس پائپ لائن سے کیا ہوتا سر؟ 1100 کلومیٹر کی پائپ لائن, تقریباً 2.5 سے 3 ارب ڈالر کی یہ پائپ لائن. آپ کا سر 1.6 بلین کیوبک فیٹ آف گیس یہ آپ کا نیگوشیٹ ہوتا. سر آپ کے ساتھ ساتھ اس میں جو تیل کا تھا وہ آپ نے اس کے ساتھ فائنلائز کیا تھا. تیل کی ڈیل شوکت ترین صاحب آپ کے ساتھ تھے, یہ آپ نے فائنلائز کیا تھا سر رشینز کے ساتھ. نیکسٹ آ جائیں جی سر. یہ وہ چیزیں ہیں جس کے اوپر آپ ہمارا سوال
یہ مطلب ہمارا حق ہے پوچھنا کہ جس وقت حکومت اس طرح جا رہی تھی سر, 6% گروتھ ریٹ تھی, آپ کا ڈالر کی سٹیبلٹی تھی, اکانومی گرو کر رہی تھی, تو پھر اس حکومت نے یہ کیا امپورٹڈ سازش ہوئی کہ انہوں نے آپ کی گورنمنٹ کو ڈی سٹیبلائز کیا اور چینج کیا, اور ایک ایسی گورنمنٹ کو لائے جس کا خمیازہ آج بھی پاکستانی قوم سر مطلب بھگت رہی ہے, اور جس کا خمیازہ انشاءاللہ تعالی مستقبل میں بھی وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب ہوں گے انشاءاللہ. پر اس چیز کو ریورس کرنے کے لیے وزیر اعظم صاحب بہت زیادہ محنت ہم ساروں کو چاہیے ہوگی. جس وقت میں یہ ٹاپک دیکھ رہا تھا یہاں پہ سر کہ اکانومی ان فری فالز کرتا رہا ہوں سر, اس پہ ایک چیز درکار ہونی چاہیے. جس وقت آپ فری فال کرتے ہیں نا سر, آپ کو پیراشوٹ لگانا پڑتا ہے. یہ لوگ امپورٹڈ نااہل, انہوں نے سر وہ ہوس وہ لالچ میں انہوں نے چھلانگ تو لگا دی سر, پر پیراشوٹ نہیں پانا بھی لگنے والے ہیں. تھینک یو ویری مچ سر. And Omar always jumps with a parachute, as we know. Now I would like to invite Shaukat Tareen Saab, please. بسم اللہ الرحمن الرحیم. چیئرمین صاحب, خواتین و حضرات, السلام علیکم. میں پہلے بڑی جلدی آپ کو یہ کچھ اعداد و شمار دکھانا چاہتا ہوں, کیونکہ بہت کہا گیا کہ یہ نااہل, انکمپٹنٹ اور یہ سلیکٹڈ حکومت جو ہے اس کو کچھ نہیں آتا. تو آپ ذرا دیکھیں کہ اس جو نااہل جس کو کہتے تھے اس حکومت نے جی ڈی پی گروتھ, معاشی ترقی جو ہے وہ 2 سالوں میں, کیونکہ پہلے سال میں تو انہوں نے جو میس چھوڑا تھا ہمارے لیے وہی ٹھیک کر رہے تھے, دوسرے سال تو کووڈ ہو گیا. لیکن کووڈ کے دوران ہی پرائم منسٹر عمران خان کی ویژنری جو پالیسیز تھیں اس کی وجہ سے 21 میں 5.7% اور 21-22 میں 6% اس میں ترقی ہوئی. اور چیئرمین صاحب جو لیٹسٹ نمبرز آ رہے ہیں وہ یہ نظر آ رہا ہے کہ وہ اصل میں 6.1 یا 6.2 ہوگی. تو ہم ہائیسٹ گروتھ کریں گے ان 17 ایئرس, اور یہ 2 سال جو تھے ہائیسٹ گروتھ تھی پورے 17 سال میں. اس میں آگے چل کے دیکھیں ایگریکلچر جو گروتھ ہے, نیکسٹ سو گیا تو نیکسٹ آپ دیکھیں تو ایگریکلچر گروتھ جو ہے وہ 4.4 اور میجر کراپس جو ہیں وہ 6.6%. آگے چلو, اس کے آگے اگر آپ جائیں مینوفیکچرنگ بھی آپ دیکھیں کہ 2 کنزیکٹو جو 11.2 اور 11.7 ہے, یہ جو لارج اسکیل مینوفیکچرنگ, یہ بھی ایک قسم سے آپ 2004 اور 2005 کے بعد سب سے آگے ہے. پھر آگے, اور اس میں اگر آپ یہ دیکھیں کہ اس میں ایکسپورٹس جو ہیں وہ میں آگے بتاؤں گا, اور یہ اٹ واز ڈریون بائی ایکسپورٹس اینڈ پرائیویٹ سیکٹر گروتھس. پھر تیسرا جو ایلیمنٹ ہوتا ہے آپ کی یہ جو معیشت میں وہ ہوتا ہے سروسز سیکٹر, اور سروسز سیکٹر میں بھی آپ دیکھ لیں کہ 6.2%, اور اس سے پہلے جو ہے وہ 6.6%. یہ بھی ایک قسم سے ریکارڈ تھا کہ 2 کنزیکٹیو ایئرز میں اتنی گروتھ ہوئی. آگے چلیں, 10 ملین جابز کی آپ نے وعدہ کیا تھا, اور آپ نے 3 سال میں 5.5 ملین جابز کی. لیکن کمپیریزن دیکھیں آپ, پیپلز پارٹی کوئی 14 لاکھ جابز پر ایئر کر رہی تھی, نون لیگ نے 11 لاکھ کی, اور آپ نے 18.5 لاکھ جابز پر ایئر کی, اور یہ گرو کر رہا تھا, یہ اس کا مومنٹم اوپر جا رہا تھا. ریکارڈ
ایکسپورٹس 32 بلین، اور یہ بھی دیکھیں کہاں سے وہ ان کا گراف ہے. اور یہ جو پیپلز پارٹی 25 پہ چھوڑ کے گئی تھی، تو نون لیگ کو آپ ذرا دیکھیں کہ وہ تو اصل میں انہوں نے تو وہ شاستری کا ٹینک بنا دیا تھا، ریورس گیئر لگا دیا تھا. لیکن اس کے بعد آپ نے اس کو لے کے گئے اور مطلب 21 میں آفٹر کووڈ 26 بلین، اور پھر ابھی 32.5، اور ریمیٹنسز 31 بلین. یہ ریکارڈ ہیں، سارے کے سارے ریکارڈ ہیں. ڈیفیسٹ آپ دیکھیں، ہمارا ڈیفیسٹ جو ہے کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ جو کہ $20 بلین تھا، اس کو 2.2 پہ لے کے گئے 2021 میں. اور وہ ابھی اس وقت جو ہے، ابھی یہ ہمارے وقت میں 13 تھا، تو یہ انہوں نے بہت زور لگایا آخری 2-3 مہینوں میں، ملبہ ڈالا ہمارے پہ. جون کے بیچ میں بہت امپورٹس کر کے پھر بھی 17 بلین ہوا ہے. تو وہ بھی ان کے ڈیفیسٹ بہت کم ہے. اور ہمارا جو ڈیٹ ہے ان کے ڈیٹ سے کم تھا، اور ہمارے ریزروز ان کے ریزرو سے کافی زیادہ تھے. اب یہ باتیں کرتے ہیں کہ جی کس نے یہ ڈیفالٹ کی طرف ہم جا رہے تھے اور ہم نے ڈیفالٹ سے ان کو بچایا. ارے مورخو، ڈیفالٹ جو ہے وہ کدھر سے پتہ چلتا ہے؟ ایک چیز ہوتی ہے کریڈٹ ڈیفالٹ سواپ دنیا کے بیچ میں. اس سے آپ بیسیکلی ڈٹرمن کرتے ہیں کہ کتنے آپ ڈیفالٹ ہیں کے قریب ہیں. جب ہم چھوڑ کے گئے تھے مارچ میں وہ 4% تھا، اور یہ جولائی میں 50% ہو گیا، اور اب یہ 28 سے 30% ہے. تو کس نے ڈیفالٹ کی طرف لے کے گئے کہ 4% ڈیفالٹ ہے یا 50% قریب ہے ڈیفالٹ کے؟ تو یہ باتیں ہمارے سے نہ کریں. اور موڈیز، فچ اور اسٹینڈرڈ اینڈ پور نے ڈاؤن گریڈز کیے، اور یہ اس 50% میں وہ تھا. اب دیکھیں کیا ہو رہا ہے. انہوں نے بادشاہ جو بھی ان کے وہ ہیں پالیسیز ہیں، ایکسپورٹس 23% گر گئی ہیں. جو 3 جو آپ کی 3.1 بلین پہ پیک کی تھی، وہ اب 2.2 بلین پہ پچھلے مہینے چلی گئی ہیں. انہوں نے امپورٹس پہ ریسٹرکشنز لگا دی ہیں. یہ LCA نہیں کھول رہے، اور بینکس جو ہیں وہ بیچارے مارے پھر رہے ہیں. اور جو فرق تھا بٹوین جو آپ انٹر بینک اور جو آپ کا جو ہے کرب، اس میں وہ بڑھتا ہی جا رہا ہے. اب لوگ جو ہیں ان امپلائڈ ہونا شروع ہو گئے ہیں، کوئی فیکٹریاں بند ہونا شروع ہو گئی ہیں. اور ہمارے جو ہم نے ریجنلی کمپیٹیٹو پاور گیس جو دیا تھا، انہوں نے وہ ان سے لے لیا ہے. ریمیٹنسز بھی ڈکلائن کر گئی ہیں، اور ریمیٹنسز بھی آپ دیکھیں کہ یہ 3.1 بلین تھیں جب ہم چھوڑ کے گئے ہیں، 2.8 پہ 3.1 بلین، وہ اب 2.5 پہ آ گئی ہیں. اور انفلیشن جو ہے وہ آپ کو بتایا انہوں نے، وہ تو 34% کی بات کر رہے تھے. اصل میں انفلیشن جو ہے وہ 44.6% ہے. SPI CPI جو ہے کنزیومر پرائس انڈیکس وہ 25 پہ ہے. اور اس وقت جو حالات ہیں، ٹماٹر 480 روپے پہ اور پیاز جو ہے 220 روپے پہ. تو اس دفعہ جب آپ جمعرات کا دن آئے گا تو آپ دیکھیں گے یہ 44%، 50% سے اوپر ہوگا. تو یہ حالت ہے. اور آپ دیکھیں کہ اس میں پاور بلز وغیرہ، یہ تو ابھی آپ کو ثاقب بتا چکے ہیں. انہوں نے ہمیں بہت تانے دیے کہ آپ نے یہ قرضے لے کے، اور وہ میں بار بار سمجھاتا تھا کہ بھائی جان، قرضہ ہمارا بڑھا ہے تو ہماری GDP بھی بڑھی ہے. اگر ہمارا قرضہ جو ہے وہ کوئی 68% بڑھا ہے تو ہماری GDP بھی 70% بڑھی ہے. تو وہ ان کو سمجھ تو آتی تھی، لیکن کہتے کچھ نہیں تھے. لیکن چلیں، اللہ تعالیٰ نے وہ بھی ان کے سامنے دکھا دیا ان کو. اور ان 3 مہینوں میں 4 مہینوں میں 9.7 ٹریلین سے قرضہ بڑھ گیا. جب چھوڑ کے گئے تھے 44.3 ٹریلین تھا اور 4. اب یہ قرضہ اس سے 9.7 ٹریلین سے بڑھ گیا ہے. اب آپ دیکھیں گے ڈیٹ کے اوپر بات نہیں کرتے یہ. تو ان کو صرف سمجھایا جائے کہ یہ اللہ تعالیٰ بڑا بے نیاز ہے، وہ سامنے لے آتا ہے ہر چیز کو. تو یہ بیسیکلی ان کا ڈیٹ کا بھی یہ ایشو ہے. اور بجٹ جو ہے، یہ 5واں بجٹ تو آ گیا. لیکن آپ یہ چند صرف اہداف دیکھ لیں کہ ہم جب گئے تو ہم نے 308 بلین جو ہے ڈیولپمنٹ پہ خرچ کیا. ہم نے 900 رکھا ہوا تھا، 200 کاٹ لیا تھا ہم نے جنوری میں.
700 رکھا تھا اور ہم نے کہا تھا کہ یہ جو ہم نے فریز کیا ہے اس کے لیے 100 بلین ہم وہاں سے کاٹیں گے. انہوں نے اس سے بھی 300 کاٹ دیا. تو ان کو خرچ کرنا تھا ابھی کوئی تقریباً 600 بلین اور انہوں نے جناب یہ 400 پہ لے کے آ گئے, 200 بلین اور کاٹ لیا. اس کے بعد سبسڈیز دیکھیں, ہم نے پورے 9 مہینوں میں 575 بلین کی تھی. انہوں نے ہمارے کھاتے میں فسکل ڈیفیسٹ ڈالنے کے لیے انہوں نے 954 بلین ایک کوارٹر میں کر لیں. اب ایک اور نمبر آپ دیکھیں, جو فسکل ڈیفیسٹ جس کے اوپر بات بڑی کرتے ہیں کہ یہ ان لوگوں نے بالکل پتہ نہیں کیا خرچے کر دیے, تو 2.56 ٹریلین ہم نے 9 مہینے میں کیا فسکل ڈیفیسٹ. انہوں نے ایک کوارٹر میں 2.7 ٹریلین کیا. یہ پیسے کہاں گئے؟ اب میں تو ڈھونڈتا پھر رہا ہوں کہ وہ پیسے کدھر گئے. تو یہ کسی نہ کسی جو کوئی گورکھ دھندا میں انہوں نے ڈالے ہیں, اس کو ڈھونڈنا پڑے گا. کیونکہ نون لیگ کا یہی مشکل ہے کہ جو چیزیں کرتے ہیں اس کو ڈھونڈنے میں ٹائم لگتا ہے. پرائمری ڈیفیسٹ بہت شور مچایا انہوں نے کہ پرائمری ڈیفیسٹ جو ہے سرپلس ہونا چاہیے تھا. چلے جی, ہو گیا ہمارے پاس پرائمری 447 بلین اور انہوں نے ایک کوارٹر میں 1.6 ٹریلین کیا. اور بینک بورنگز آپ دیکھیں ہماری جو 9 مہینے میں تھی انہوں نے 1.5 گنا زیادہ اس سے کر. اب ان کے پاس ایک IMF پروگرام آ گیا. یہ IMF پروگرام جو کل آیا, آج اس کے نمبرز ہیں. میں صرف چیدہ نمبرز کے اوپر ذرا تھوڑا وہ کروں. پہلے تو انہوں نے ہمارا 5.7 اور 6% جو تھا وہ گروتھ تھا, تو انہوں نے کہا 5% ہم کریں گے. IMF نے کہا نہیں, تم 3.5% کرو گے. میں آپ کو کہہ رہا ہوں, یہ میں چیلنج کرتا ہوں, یہ 3.5 نہیں ہوگا. اب فلڈز آ گئے ہیں, اب یہ تو پتہ نہیں گروتھ ہوگی بھی صحیح کہ نہیں ہوگی, لیکن 3.5 نہیں ہوگا. یہ چیلنج ہے ان کے لیے. کنزیومر پرائس انڈیکس انہوں نے کہا کہ انہوں نے بجٹ میں ڈالا کہ CPI ایوریج ہماری 11.5% ہوگی. یہاں اب خود IMF کہہ رہا ہے کہ یہ تقریباً 20% ہوگی. اور وہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ بیلنس جو انہوں نے بجٹ کی بات کی ہے, بجٹ انہوں نے کہا کہ جی ہم اس کا فسکل ڈیفیسٹ کم کرتے جائیں گے. تو ان کا جو ابھی ٹارگٹ IMF نے ان کو دیا ہے وہ 4.6% دیا ہے. اور یہ ناممکن ہے کیونکہ اس کے بیچ میں 855 بلین کے پیٹرولیم لیوی شامل ہے جو یہ لوگوں سے لیں گے, اور اس میں 750 بلین کے پروونشل سرپلسز شامل ہیں, اور اس کے بیچ میں جو ڈیٹ سروسنگ ہے وہ 3.9 ٹریلین ہے, اور وہ 11.5% انفلیشن پہ ہے. اگر انفلیشن ایوریج 20% ہوگی تو کم از کم 1 ٹریلین سے 1.5 ٹریلین اور ہمیں ٹیکا لگے گا. اور آپ دیکھیں گے یہ دسمبر میں ایک چھٹا بجٹ آ جائے گا. تو یہ میرے خیال میں, یہ مجھے تو ایسا ہی لگتا ہے کہ دسمبر سے پہلے انہوں نے یہ سارا کچھ کسی اور حکومت کے گود میں ڈال کے بھاگ جانا. اب آ گیا IMF کی دوسری, اب آپ دیکھ لیں کہ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ جو ڈیٹ ہوگا ہمارا وہ جو ہے 65% ہوگا. وہ ابھی اگر انہوں نے 10 ٹریلین ایڈ کر دیا ہے وہ کدھر سے 65% ہوگا. تو آل دیز نمبرز آپ دیکھیں گے یہ بریچ کریں گے. اور میرے خیال میں میری لاسٹ جو ہے کنکلوژن اس کے اوپر یہ ہے کہ یہ الیکشن ایئر ہے, یہ کبھی اس قسم کی ٹائٹنگ نہیں کریں گے, یہ سپلرج کریں گے اور بھاگ جائیں گے. اور جو ملبہ جس طرح 18 میں انہوں نے چھوڑ دیا تھا دوسری حکومت کے لیے, یہ ابھی بھی ویسے چھوڑیں گے. اور اب اس میں لاسٹ جو ہے میری سلائیڈ وہ یہ ہے کہ ہم یہ ریکارڈ انفلیشن ہے, لوگوں کی بزنسز بند ہو رہی ہیں, اینڈ وی آر گوئنگ ٹورڈز ریسیشن. وی آر گوئنگ ٹورڈز ریسیشن جس میں لوگ جو ہیں وہ مڈل کلاس وغیرہ اور وہ سفر کریں گی, ان امپلائمنٹ اوپر جائے گی. اور یہ پاکستان کے لیے جو ایکسپیریمنٹ کیا گیا ہے اٹ ہیز بین اے ڈیزاسٹر. تھینک یو ویری مچ. میں ذرا تھوڑا سا میں ریکویسٹ کروں گا کہ اسد عمر صاحب ہی چند لفظ کر دیں اور اس کے بعد انوائٹ کریں چیئرمین صاحب کو. تھینک یو ویری مچ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی السلام علیکم. میں نے پریزنٹیشن تو کوئی نہیں کرنی تھی, لیکن میں چلے کچھ 2-4 باتیں کر دیتا ہوں. ایک چیز, ثاقب شرانی, ثاقب مجھ سے 2.5 سال جونیئر IBA, سو گریٹ پریزنٹیشن ثاقب. ثاقب وہ دکھا رہے تھے
اور ابھی شوکت نے بھی اس کے بعد دکھائے اعداد و شمار کہ معیشت کے ساتھ ہو کیا رہا ہے، خاص طور پہ مہنگائی کی جو سلائڈز دکھا رہے تھے. اور مجھے ایک دم فلیش بیک ہوا، نومبر کا اینڈ تھا یا دسمبر کا شروع تھا 2018، اور میں وزیر اعظم عمران خان صاحب کے پاس گیا بریفنگ کرنے کے لیے. اور میں نے کہا جی یہ ساری ڈسکشن کے بعد یہ IMF کا مطالبہ ہے. 90% گیس کی قیمت بڑھانے کو کہہ رہے تھے، 50% بجلی کی قیمت بڑھانے کو کہہ رہے تھے، 180 روپے سے اوپر جانا تھا روپے کا ایکسچینج ریٹ جو اس وقت ہوتا تھا کوئی 134 سے 135 کے قریب. شرح سود جو ہے وہ جانی تھی کوئی 21% کے قریب، ایٹسیٹرا ایٹسیٹرا ایٹسیٹرا. اور میں نے کہا جی کہ ساری جو آپ نے 22 سال کی محنت کی ہے اور جو آپ پاکستان کے لیے سوچ کے یہاں پر آئے ہیں، تو یہ تو اس کا جنازہ نکالنے والی بات ہے. یہ ہم نے ایگریمنٹ سائن نہیں کرنا، اور وہ ایگریمنٹ ہم نے نہیں سائن کیا. اس سے بڑا خسارہ تھا جو ان کو ملا ہے. پاکستان کی تاریخ میں کبھی نہیں ہوا کہ 3 ماہ اوسط $2 ارب ہر مہینے خسارہ ہو رہا تھا. اور عمر ایوب صاحب آپ کی میں تصحیح کر دوں، آپ جو کہہ رہے تھے کہ 2 ہفتے کے ریزرو تھے، 2 ہفتے کے ریزرو کاغذ پہ تھے. اس وقت ہم بتاتے نہیں تھے، اب تو رضا باکر ڈپٹی گورنر اسٹیٹ بینک نے پبلکلی بول دیا ہے، تو اب میں پبلکلی بتا سکتا ہوں. اس وقت بتاتے نہیں تھے کہ روپے کے ساتھ کیا ہوگا. انہوں نے جو لائبلٹیز لی ہوئی تھیں، فارورڈ سواپس کیے ہوئے تھے جو بک پہ نہیں دکھاتے تھے، اگر ان کو جوڑ دیں جو جوڑنا چاہیے تو ریزروز منفی تھے، منفی ریزروز تھے. یہ صورتحال تھی جس کے اندر وہ فیصلے ہو رہے تھے. فرق کیا تھا؟ فرق یہ تھا کہ ایک حکومت آئی ہوئی تھی عوام کے ووٹ لے کر، ایک لیڈر آیا ہوا تھا جس نے اپنی زندگی کی تمام تر آسائشیں قربان کر کے صرف اس لیے نکلا ہوا تھا کہ میں نے اپنے لوگوں کی زندگی بہتر کرنی ہے، اور خاص طور پہ جو میرا کمزور طبقہ ہے میں نے اس کی زندگی بہتر کرنی ہے. صرف ایک بے حس انسان اور ایک ایسا سیاستدان جس کو پتا ہو کہ وہ عوام کے ووٹ کے زور کے اوپر نہیں کرسی پہ بیٹھا ہوا، اس کو لانے والی طاقتیں کوئی اور ہیں، اس کو امپورٹڈ سازش سے لایا ہوا ہے، وہ یہ فیصلے کر سکتا ہے. وہ ہماری خوش قسمتی عمران خان کا صرف نیک نیتی نہیں ہے، دنیا کے اندر ایک کریڈیبلٹی ہے جو پاکستان میں کسی لیڈر کی نہیں. ان مشکل حالات کے اندر، اور ہم ان کا شکریہ بھی دوبارہ ادا کرنا چاہیں گے، سعودی عرب نے، UAE نے، چائنا نے، تینوں ممالک کے اندر جب ہم گئے، تینوں ممالک سے ہمیں سپورٹ ملی، ہمیں ٹائم ملا، ہم نے IMF سے نیگوشیٹ کیا، اور IMF سے نیگوشیٹ کر کے ایگریمنٹ ان ٹرمز پہ کیا. اور میں ہیرلڈ فنگر، یہ جو جرمن IMF کمیشن ہیڈ ہوتا تھا، اس کا شوکت آئے آلویز ایکنالج ہم پبلکلی. وہ جب بیچ میں بریک آئی نا، ہم نے کہا جی یہ ہم اقدامات کریں. اور پرائم منسٹر عمران خان پہلے وزیر اعظم تھے پاکستان کے جو ساتھ مشکل فیصلے کرتے جا رہے تھے، صرف یہ نہیں کر رہے تھے کہ IMF کو نہ کر رہے تھے، جو کرنے کی ضرورت تھی وہ کرتے بھی جا رہے تھے. تو اس سے ہم نے جب بریک ہوا تو میں نے اس سے کہا تھا کہ یار ہمارا ماڈل یہ کہتا ہے کہ یہ 3 مہینے کے اندر بہتری آئے گی، آپ کے خیال میں نہیں آئے گی، آپ کے خیال میں پاکستان کے عوام پہ اور ظلم کرنے کی ضرورت ہے، تو 3 مہینے کے بعد دوبارہ بات کریں گے. ایسا تھینکس ٹو عمران خان ارینج ہو گیا تھا اس پیریڈ سے گزرنے کے لیے. اور جب ہماری دوبارہ بات چیت شروع ہوئی، پہلی میٹنگ کے اندر اس نے مجھے کہا یو ور رائٹ اینڈ وی ور رانگ. اس نے ایکنالج کیا. لیکن اگر آپ وزیر اعظم کی کرسی پہ پہنچ جائیں اور آپ کو نہ یہ سمجھ میں آ رہی ہو کہ میں کیوں یہاں پہ آ گیا ہوں اور مجھے کس نے ادھر بٹھا دیا ہے اور مجھے کتنی دیر کے لیے بٹھا دیا ہے، تو پھر آپ ایسے ہی فیصلے کرتے ہیں اور ساری زندگی اشتہاروں میں گزار کے. ایک تو یہ تمام پاکستان کے نوجوان ہیں نا، ان سے میں کہنا چاہتا ہوں کہ تھوڑا سا ہاتھ ہولا رکھو. شہباز شریف کی تو وہ ٹک ٹاک بنا کے انہوں نے مت مار دی ہے، بیچارے کو فارغ کر دیا. یہ جو ہم دیکھ رہے یہ نہیں ہے کہ یہ ہونا ہی تھا، یہ سازش کی قیمت ادا کر رہی ہے پاکستان کی قوم.
یہ امپورٹڈ حکومت مسلط ہونے کی قیمت ادا کر رہی ہے قوم. یہ ان لوگوں کو کرسی پہ بٹھانے کے لیے جو عوام کی طرف نہیں دیکھ رہے, ان کی نظریں جو ہیں وہ پتہ نہیں واشنگٹن لگی ہوئی ہیں یا کس طرف لگی ہوئی ہیں, یہ ان کے فیصلوں کی قیمت آپ ادا کر رہے ہیں. مہنگائی کی بات کر دی, میں صرف لوگوں کو احساس دینے کے لیے, کیونکہ زیادہ تر یہاں پر لوگ جو بیٹھے ہوئے ہیں وہ بہتر زیادہ صاحب ثروت لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. آپ ذرا سوچیں 18% تھا تیمور ایس پی آئی جس وقت یہ چینج آئی. ہمیں اس وقت بڑی پریشانی ہوتی تھی کہ یہ ہائی ہے, یہ اونچا ہے, اس کو نیچے لانا. ہر ہفتے وزیر اعظم میٹنگز خود چیئر کر رہے ہیں کہ کس طریقے سے اس کو کنٹرول کرنا ہے, اور اسی لیے وہ فیصلہ کیا گیا بجلی کی قیمت کو کم کرنے کا, ڈیزل کی قیمت کو کم کرنے کا, کیونکہ ایک نظر آ رہا تھا ایک بڑے مشکل فیز سے گزرنے والے ہیں. 45% ایس پی آئی ہے. مطلب کیا ہے, یہ بڑے مشکل سے ہوتے نا. اگر آپ کی ماہانہ آمدنی 20,000 روپے ہے, اور ہمیں پتہ ہے اعداد و شمار سے کہ 20,000 روپے جس کی سالانہ ماہانہ آمدنی ہوتی ہے اس کے پاس بچت نہیں ہوتی, اس کا مشکل سے گزارا ہوتا ہے. جو 20,000 جس کی آمدنی ہے اس کا خرچہ بھی کم سے کم 20,000 ہے. 27% جو یہ ضروری اشیاء کی افراط زر کے اندر اضافہ ہوا ہے, اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس کے اخراجات جو ہیں وہ 5,400 روپے مہینہ سے بڑھ گئے. جب کووڈ ہوا تھا اور لوگوں کی آمدنی کم ہوئی, ہم نے پلاننگ کے اندر جب سرویز کرائے تو پتہ چلا کہ نصف آبادی ملک کی ایسی تھی کہ وہ جو 3-4 مہینے جس میں بہت زیادہ شدید اثر تھا کورونا کا, اس کے اندر یا انہوں نے اپنا کھانا پینا کم کیا یا کوالٹی کم کر دی. اب میں سوچ کے رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں کہ یہ جو ابھی صورت ہے, اور وہ یہ 2 مہینے اور 3 مہینے کی بات نہیں, یہ تو ہو گیا ہے. آمدنی نہیں بڑھ رہی ہے, اخراجات آپ کے 20,000 کی آمدنی سے ایک دم سے 5,000-5,500 روپے مہینے کے اخراجات پڑ جائیں تو آپ کیا کریں گے؟ اگر آپ پنجاب اور خیبر پختونخوا وغیرہ میں رہتے ہیں, اب اسلام آباد میں بھی, تو چلو صحت کارڈ سے صحت کا آپ کا مسئلہ جو ہے تھینکس ٹو عمران خان آپ کا حل ہو جائے گا. لیکن بچوں کی فیس دینی ہے, کیا آپ بچوں کو اسکول سے اٹھائیں گے؟ کیا آپ کھانے میں کمی کریں گے؟ کتنی مشکل فیصلے کرنے پڑ رہے ہوں گے اس وقت لوگوں کو. اور اس مہنگائی کے اوپر اگلا جو فیز آنے والا ہے اس کے لیے آپ تیار ہو جائیں. بڑی تیزی سے معیشت جو ہے وہ سلو ڈاؤن ہوتی جا رہی ہے, یعنی روزگار پیدا ہونے کے مواقع کم ہوتے جا رہے ہیں, بے روزگاری ساتھ بڑھنے جا رہی ہے, خطرناک صورتحال جو ہے وہ ڈیولپ ہو رہی ہے. اس کے اندر بھی دیکھیں فیصلے, آپ سلائیڈ دکھائی تھی ابھی آپ کو شوکت ترین صاحب نے ایک, جس کے اندر یہ دکھایا تھا کہ پیپلز پارٹی کی جو حکومت تھی 2008 سے 13, اس میں 14 لاکھ جو روزگار سالانہ کا اضافہ ہوا. مسلم لیگ نون میں 11 لاکھ ہوا سالانہ. حالانکہ مسلم لیگ نون کے وقت میں معیشت کی ترقی کی رفتار زیادہ تھی, لیکن وہ کیونکہ ساری ان کا جو مرکز ہوتا ہے وہ ارب پتی لوگ اور بڑے بڑے گھرانے ہوتے ہیں, تو وہ چند ہاتھوں کے اندر اس کے فوائد جاتے ہیں, اس لیے عوام کی طرف اس جو ذرا نسبتاً بہتری بھی ہوئی رفتار میں معیشت کی, اس کا فائدہ نہیں پہنچا. اور اس مشکل حالات کے باوجود, کووڈ کے باوجود, پہلے سال وزیر اعظم صاحب, جو جس کی مجھے بڑا فخر ہے کہ جب اعداد و شمار آئے, آپ کو پتہ ہے کہ پہلے سال بھی ہماری حکومت کے اندر, اس کے باوجود کہ ہم اتنے مشکل فیصلے کر کے اس ڈیفیسٹ کو کم کر رہے تھے, 12 لاکھ روزگار کا اضافہ ہوا تھا اس سال کے اندر بھی, مشکل ترین سال کے اندر. کیونکہ ہر فیصلہ یہ ہوتا تھا کہ عام آدمی کی زندگی کس طریقے سے بہتر ہونی ہے. وزیر اعظم جو ہیں وہ پہلی پرائم منسٹر کی کیبنٹ کی میٹنگ تھی, اس میں یہ کہا تھا, اور اس کے بعد بار بار وزیروں کو رپورٹ کیا دینی پڑتی تھی, صرف ایک چیز کی رپورٹ دینی پڑتی تھی, یہ بتاؤ کہ تمہاری وزارت نے کیا فیصلہ کیا ہے جس سے عام آدمی کی زندگی جو ہے وہ بہتر ہو رہی ہے. یہ سارا مرکز یہ تھا. آخری چیز اس کے اوپر میں ختم کرنا چاہوں گا کہ اس مشکل حالات سے نکلنے کا طریقہ کیا ہے. مجھے سیاست میں اب تھینکس ٹو عمران خان کو 10 سال سے زیادہ ہو گئے, ایسی بڑی بہترین زندگی گزری تھی خان صاحب. ویسے خان صاحب نے نہیں, پاکستان کو تمہاری ضرورت ہے. اچھا جی, اور تھینک یو فار دیٹ, اور تھینک یو فار دیٹ.
اس اپرچونٹی کا کہ پاکستان کے لیے کچھ کرنے کا موقع ملا. اور میں نے آپ کو کنونشن سینٹر میں اسپیچ میں کہا تھا, اس وقت پتہ نہیں ووٹ آف نو کانفیڈنس میں کامیاب نہیں ہوا تھا, آ گیا تھا, بالکل حکومت ہلتی ہوئی لگ رہی تھی. اور میں نے اس دن کہا تھا کہ مجھے اب لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ذہن میں کچھ تھا کہ لا کے عمران خان کے ساتھ کھڑا کیا تھا. آج مجھے اس کا سب سے زیادہ فخر ہے کہ عمران خان کے ساتھ کھڑا ہو. تو لیکن اس سے پہلے میں کارپوریٹ ورلڈ میں تھا, اور آپ کو پتہ ہے رضوان, تمہیں پتہ ہے مجھے ستارہ امتیاز ملا تھا. پتہ کس بات میں ملا تھا؟ سرمایہ کاری پاکستان میں لانے کے لیے 5 مختلف انڈسٹریز کے اندر. تو مجھے سرمایہ کاری کے بارے میں کوئی 1-2 چیزیں پتہ ہیں, اور میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ کوئی دنیا میں نئی معیشت ایجاد نہیں کر سکتا جب تک غیر یقینی کی صورتحال ہے. معیشت ریکور نہیں کر سکتی جہاں آپ کو یہ نہیں پتا کہ یہ حکومت, یہ نظام جو ہے اگلے مہینے تک چلے گا یا نہیں چلے گا, جہاں سیاسی مخالفت جو ہے وہ عروج کے اوپر ہو, جہاں سیاسی انتقام اپنے عروج کے اوپر ہو, معیشت نہیں ریکور کر سکتی. تو اگر کوئی بھی شخص جو فیصلہ سازی کی پوزیشن میں بیٹھا ہے اس کو ذرا سا بھی درد ہے پاکستان کا, تو اس وقت اس بحران سے نکالنے کے لیے سوائے ایک نئے مینڈیٹ کے, ایک نئے الیکشن کے, اور کوئی راستہ نہیں ہے. بہت بہت شکریہ. تھینک یو اسد خان صاحب. شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایاک نعبد و ایاک نستعین. میں نے ویسے یہ بڑا سیمینار بڑا انجوائے کیا, کیونکہ ہم اتنے کبھی ایک FIR, کبھی دہشت گردی, اس کے میں جو اتنا پڑھا ہوا ہوں کہ مجھے موقع ہی نہیں ملا کہ اپنی معیشت کے اوپر غور کیا جائے اور اس کے اوپر باقاعدہ میٹنگز کی جائیں. تو وہ انشاءاللہ میری کل شوکت سے بات ہوئی ہے, ہم نے ریگولر اب اپنی اکنامک ٹیم کی میٹنگز کرنی ہے, اور وہ میں بتاؤں گا کہ کیوں کرنی ہے. لیکن دیکھیں, ایک چیز تو اب واضح ہو گئی کہ جو بھی آگے گورنمنٹ آئے گی اس کے لیے وہ چیلنجز اب ان کو سامنا کرنا پڑے گا کہ ہم سمجھتے تھے جب 2018 میں ہم آئے تو بہت چیلنجز تھے. میں تو پہلی دفعہ گورنمنٹ میں تھا اور ہماری ٹیم بھی نہیں تھی, اور اوپر سے ایک تو معاشی کرائسس تھا. کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کا مطلب یہ ہے کہ سارا وقت روپے پہ پریشر پڑا ہوا تھا, اور ایک یہ ہر روز دیکھتے تھے کہ اب روپے کو سٹیبل کیسے کرنا ہے. ریزروز ہمارے پاس تھے نہیں. باہر ملکوں نے, یہ بالکل اسد نے بات ٹھیک کی کہ جو ہمارے دوست ملک تھے انہوں نے ہمیں بڑے مشکل وقت پہ انہوں نے ہماری مدد کی, جس سے تھوڑی سٹیبلٹی آئی. لیکن بڑا ایک ہر روز صبح پریشر ہوتا تھا کہ اب مارکیٹ کیا کہتی ہے کہ روپے اور اگر نیچے نہ گر جائے تو کیا کریں گے. لیکن اس کے علاوہ ایک پہلے دن سے جو اپوزیشن تھی وہ پہلے دن سے گورنمنٹ گرانے کے اوپر تلی ہوئی تھی. تو جو ابھی اسد نے بھی بات کی کہ دیکھیں, کبھی بھی آپ انویسٹمنٹ ایک ملک میں جس کی وجہ سے ویلتھ کریشن ہوتی ہے وہ آ ہی نہیں سکتی جب تک کہ پولیٹیکل انسرٹنٹی ہو, اور وہ پولیٹیکل انسرٹنٹی کریٹ کی گئی ہمارے اگینسٹ پلان کر کے. اور وہ صرف وہ اس لیے نہیں کہ وہ اس لیے نیسرلی نہیں کہ انہوں نے وہ سمجھتے تھے کہ ان کو پاور میں آنا چاہیے, وہ اس لیے کہ وہ ڈرے ہوئے تھے کہ میں احتساب کروں گا. ان کے اوپر کرپشن کے کیسز تھے, وہ سارا کوشش یہ کر رہے تھے مجھے بلیک میل کرنے کی کہ میں کسی طرح ان کو NRO دے دوں. اور وہ پہلے دن سے نہ انہوں نے تقریر کرنے دی مجھے, پہلی دن اسمبلی میں نہ وہ تقریر کرنے دیتے تھے, شور مچا دیتے تھے. اور پھر ہر روز وہ کہ جی آج اکانومی گئی تو کل گئی, اور آج گورنمنٹ گئی اور پرسوں گئی. اور پھر وہ فضل الرحمان اپنا دھرنا لے آتا تھا. حالانکہ میں نے اس کو بڑا کہا کہ ہم انٹرٹین کا, ہم کوئی نہ کوئی روڈ بلاکس نہیں کیے, ہم نے کوئی FIRs نہیں کاٹی. میں نے تو اسے آفر کیا تھا کہ ہم تھوڑا کھانا پینا بھی تمہیں دے دیں گے جب تم دھرنا لے کے آؤ گے. اور پھر وہ اور ڈرانے کے لیے
بلاول صاحب نے کام پہ ٹانگنے والا ٹور کر دیا گورنمنٹ گرانے کے لیے. کہنے کا مقصد میرا یہ ہے کہ سارا وقت پولیٹیکل انسرٹنٹی کریٹ کی گئی بلیک میل کرنے کے لیے, پارلیمنٹ چلنے نہیں دی, اور پھر یہ ٹائم فریم دی آگے کیا یہ 3 مہینے میں اور 2 مہینے میں گئی, اور سازشیں ہو رہی تھی. وہ مجھے پوری اس کی رپورٹ تھی. پھر جب وہ کووڈ آیا تو وہ شہباز شریف جو بھاگ گئے تھے نواز شریف کے ساتھ, آپ کو یاد ہوگا کہ انہوں نے گارنٹی کر کے عدالت میں ایفیڈیوٹ دے کے اور وہ باہر بھاگ گئے تھے. تو اس نے آنا ہی نہیں تھا واپس کیونکہ اس کا FIA کا کیس تھا, بیٹا پہلے بھاگ گیا تھا, ان کو پتا تھا کہ وہ اوپن اینڈ شٹ کیس ہے. جب کووڈ آیا تو ادھر بھی ایک اپرچونٹی نظر آ گئی کہ اگر عمران خان لاک ڈاؤن لگاتا ہے تو ویسے اکانومی بیٹھ جائے گی, لاک ڈاؤن نہیں نکالتا تو ہاسپٹل بھر جائیں گے. تو وہ ون ون سچویشن تھا. وہ بھاگا بھاگا واپس آیا, منہ پہ وہ لگا کے کمپیوٹر کے سامنے بیٹھ گیا کہ میں اسپیشلسٹ ہوں, میں آ کے ٹھیک کروں گا ملک کو. اور وہ خاقان عباسی نے اسٹیٹمنٹ بھی دی کہ شہباز شریف کو موقع دو, اس نے ڈینگی کے اندر بڑا اچھا کام کیا تھا. تو وہ ایک 3.5 سال کا بڑا انریچنگ ایکسپیرئنس تھا, کیونکہ اتنا چیلنجنگ تھا کہ اس کے اندر میں نے سیکھا بہت کچھ. تو اس میں اکانومی بھی تھوڑی بہت سیکھ گیا, کیونکہ ہر روز ہمارے پاس بیٹھنا پڑتا تھا ٹیم کے ساتھ کہ اب یہ کرائسس ہو گیا اور فلانا کرائسس ہے. تو میں جو چیز سمجھاؤں وہ یہ کہ ہم نے کبھی بھی اپنے ملک میں سوچا ہی نہیں ویلتھ کریشن کا ایکسپورٹس بڑھا کے. یہ ایسٹ ایشین ٹائیگرز ہمارے سامنے نکل گیا آگے, اور وہ مجھے یاد ہے ہر دوسرے دن آتا تھا کہ میں جی پاکستان کو ایشین ٹائیگر بنا دوں گا, کوئی کہتا تھا. لیکن ایشین ٹائیگر تو بنا تھا ایکسپورٹس بڑھا کے. اور پھر چائنا کی بھی ساری جو گروتھ دیکھی انہوں نے کانسنٹریٹ کر کے ایکسپورٹس بڑھائی تھی. مجھے یاد ہے مہاتر محمد سے میں 20 سال پہلے ملا تو وہ مجھے بتا رہے تھے کہ ہم نے باقاعدہ ایکسپورٹس بڑھانے کے لیے پہلے ہم نے الیکٹرانکس کی اس کو کاٹیج انڈسٹری بنایا, گھروں کے اندر ہم نے چھوٹے چھوٹے اسمبلی پلانٹس لگائے. ادھر سے پھر ہم نے ڈیولپ کر کے آہستہ آہستہ وہ $80 بلین کی ان کی پرائمری ایکسپورٹس تھی پہلے ربر یا ٹن کی, وہ ساری انہوں نے الیکٹرانکس کے پورا انہوں نے اپنی اکانومی اٹھا دی. یہاں کبھی کسی نے کوشش نہیں کی. اور خاص طور پہ یہ جو پچھلے 5 سال میں ہمارے آنے سے پہلے آپ ذرا دیکھیں تو صحیح, وہ ابھی گراف جو شوکت نے دکھایا وہ ایکسپورٹ اسٹیگننٹ تھی. اور ایکسپورٹس اگر آپ کی بڑھ نہیں رہی تو ملک کا کیسے آگے بڑھ سکتا ہے. اور وہی ہوتا ہے, تھوڑی سی ہماری گروتھ ریٹ اوپر جانے لگتی ہے, کرنٹ اکاؤنٹ کے اوپر پریشر پڑ جاتا ہے, وہ پھر ہمیں IMF کے پاس جانا پڑتا تھا, اور اسی سائیکل میں ہم پھنسے ہوئے تھے. تو ہم نے آتے ساتھ ہی پھر جب کوشش کی ایکسپورٹس کے اوپر, اور بڑا زور لگایا ایکسپورٹس کے اوپر, اور پہلی دفعہ ایکسپورٹرز کو بلایا, کانسنٹریٹ کیا کہ ہم کیسے ان کی مدد کر سکتے ہیں. باہر بھی گیا میں, جتنے بھی دورے تھے تو میری پوری کوشش ہوتی تھی ہم اپنے ایکسپورٹرز کو ساتھ لے کے جائیں تاکہ ان کی کسی طرح ان کی مدد کریں, کہ اس کے بغیر تو کچھ نہیں ہونا تھا. دوسرا ہمارا اثاثہ اوورسیز پاکستانی ہے, کیونکہ میرا انٹریکشن ان سے بہت زیادہ ہے, اور مجھے انہوں نے سپورٹ جس کو کہتے ہیں فورن فنڈنگ, کہ وہ لوگ جو بیچارے محنت کش لوگ جن کے اوپر ملک چلتا ہے, ان سے, کیونکہ میں شوکت خانہ میں جب میں نے پیسے اکٹھے کرنے شروع کیا آج سے 30 سال پہلے, تو یہاں تو بڑی جلدی ڈونر فٹیگ ہو گئی. تو میں پھر جدھر پاکستانی تھے دنیا میں, تب سے میرا ان سے ریلیشن شپ ایکچولی میرے پہلے بھی تھی کرکٹ کی وجہ سے, کیونکہ ہم جب کرکٹ باہر کھیلتے تھے تو اوورسیز پاکستانی آ کے سپورٹ کرتے تھے. لیکن جب میں نے شوکت خانم کے لیے پیسے اکٹھے کیے تو میں پھر باہر نکل گیا. یہاں لوگ جو لوگ بڑے پیسے والے تھے وہ باہر سے کہہ دیتے تھے کہ کب وہ آفس میں نہیں بیٹھا صاحب, تو میں تب باہر نکل گیا. تو میرا اوورسیز پاکستانیز نے میری پھر مدد کی. یہ شوکت خانم جو بنا, یہ سب سے زیادہ کنٹریبیوشن اوورسیز پاکستانیز کی تھی, جس کو ہم فورن فنڈنگ آج کل کہتے ہیں. اس کے بعد جب میں نے نمل یونیورسٹی میں ان سے پیسے اکٹھے کیے, پھر جب آہستہ آہستہ جب ہماری پارٹی اٹھنے لگی تو سب سے پہلے سپورٹ اوورسیز پاکستانیز نے کی, اور ادھر سے پھر ہم نے پیسہ اکٹھا کیا, جس کا یہ الیکشن کمیشن کے اندر اتنا بڑا ڈرامہ چلا ہوا ہے کہ میں ابھی تک حیران ہوں. انہوں نے رات تو فورن فنڈنگ دیکھ ہی لی ہوگی جو 5-5.5 ارب روپیہ آ گیا 3 گھنٹے کے اندر. تو
میں تب بھی جب میں اوورسیز پاکستانیز کو ملتا رہا تو میں نے ہمیشہ میرے دل میں یہ تھا کہ ایک دن آئے گا کہ یہ پاکستان کو بیل آؤٹ کریں گے. IMF نہیں کرے گی, فرینڈلی ملک نہیں کریں گے, یہ کریں گے بیل آؤٹ. کیونکہ ان کے پاس جو پیسہ اس وقت جو ڈالرز پڑے ہیں, اگر ہم صحیح معنی میں اس کو ہم ٹیپ کر لیں, اور ہم نے کیا, ریمیٹنس میں ہم نے بڑا زور لگایا اور ریکارڈ ریمیٹنسز آئیں, اور ایکچولی اس کی وجہ سے ہم بچے رہے, کیونکہ انہوں نے 31 یا 32 ارب ڈالر بھیجا باہر سے, کبھی اتنا ایسا نہیں آیا تھا. اور یہ بھی تھوڑی سی ایفرٹ کی تھی ہمیں, کیونکہ ہم اتنے اور پرابلمز میں پھنسے ہوئے تھے. اب جو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو اب صورتحال جس بھی گورنمنٹ کو ملے گی, اس کو بڑا اب آؤٹ آف دا باکس تھنکنگ کرنی پڑے گی. یعنی اس کو پاکستان کو ایسے چلانا پڑے گا جو اب تک ہم نے پاکستان کو نہیں چلایا. ہمیں اب وہ سٹیپس لینے پڑیں گے جو اب تک ہم نے وہ سٹیپس نہیں لیے. ہمیں پہلے سے, اب جو میری شوکت سے کل بات ہوئی تھی, اب پہلے سے ہمیں وہ تیاری کر کے آنی پڑے گی جو ہم نے 2018 سے پہلے نہیں کی. وہ کر بھی نہیں سکتے تھے, کیونکہ ہمیں پہلی پریزنٹیشن تو ملی جب میں پرائم منسٹر آفس میں تھا, تو مجھے تو پہلی دفعہ پتہ چلنا شروع ہوا کہ وابڈا میں کتنا حالات ہے, تو پینشنز اب کدھر تک پہنچ گئی ہیں. مجھے تو آئیڈیا ہی نہیں تھا ان چیزوں کا. میں وہ دیکھ رہا تھا کہ جب جو بائیڈن جب پریزیڈنٹ بنا, تو 2.5 مہینے پہلے پریزیڈنٹ جب الیکٹ ہوا اور آفس میں گیا, 2.5 مہینے پہلے اس کو پریزنٹیشنز ہر ڈپارٹمنٹ نے دی. تو ان کی پوری ٹیم کی تیاری تھی, جیسے انہوں نے آفس سنبھالا تو ان کے پاس پوری سارا سمجھ تھی کہ کون سی ایریاز میں کیا انہوں نے کرنا. تو میں تو جب پہلی دفعہ آفس میں آیا تو پہلی دفعہ مجھے پریزنٹیشنز ملی کہ یہ جو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کتنا ہے, تو فلانا یہ ہے. تو اب ہم نے فیصلہ کیا کہ ہم اب پوری اپنی اکنامک ٹیم بنائیں گے, اور وہ صرف یہی نہیں کہ اسیس کرے گی, لیکن اب وہ آؤٹ آف دا باکس تھنکنگ کیا ہے. اور میں یہ کیوں کہتا ہوں کہ دیکھیں, یہ تو کوئی اکنامکس نہیں ہے نا کہ آپ قیمتیں بڑھاتے رہیں اور پیسے اکٹھے کرتے رہیں. یہ تو کوئی, اس میں کوئی جینیس نہیں چاہیے. وہ تو MQM بڑا اچھا پیسہ اکٹھا کر لیتی تھی بھٹا لے کے, وہ تو لوگوں کو پیسے بڑھا دیتے تھے نا. وہ جو دکاندار تھا وہ اپنی قیمت بڑھا دیتا تھا اسے جب پیسے لیتے تھے. تو یہ تو کوئی اکنامکس نہیں ہے. اکنامکس یہ ہے کہ ابھی ثاقب شیرانی نے بڑی اچھی بات کی کہ دیکھیں, سب سے پہلے آپ فیصلہ کریں کہ آپ نے اپنے انسانوں کو پروٹیکٹ کرنا ہے. آپ کا جو سب سے ونریبل سیکشن آف پاپولیشن ہے, اس کو آپ نے کیسے بچانا ہے. اور یہ 2 پارٹیز, یہ انہوں نے جو کیا 4 مہینے کے اندر, اس سے واضح ہو جانا چاہیے کہ ان کے ذہن میں کبھی بھی انسانیت ان کے ذہن میں نہیں آئی. ان کا صرف ذہن ہوتا ہے کہ پیسے کیسے بنانے اور کرسی پہ کیسے بیٹھنا اور اس کا فائدہ کیسے اٹھانا ہے. اگر یہ کرتے تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہ 90s میں ان کی پارٹنرشپ چوروں کی لگی ہے اکٹھی. 90s سے یہ باریاں لے رہے ہیں. پچھلے 62 سال میں 30 سال یہ دونوں خاندان پاور میں رہے ہیں. کب انہوں نے ایک انسانیت کی فکر کی؟ یہ جب آئے ہمارے سامنے, دیکھتے دیکھتے پہلے ہندوستان ہمارے سے آگے نکلا, پھر اس کے بعد بنگلہ دیش آگے نکل گیا ہمارے سے. ہمیں جو یاد ہے, مجھے تو ابھی بھی یاد ہے جب بنگلہ دیش بنا تھا, بلکہ میرا وہ آخری جہاز آیا تھا ڈھاکہ سے, اس کے بعد ملٹری آپریشن شروع ہو گیا تھا ایسٹ پاکستان میں. تو مجھے تو وہ بڑی اچھی طرح یاد ہے وہ جو سارا ٹائم تھا. تو مجھے یاد ہے کہ جب وہ بنگلہ دیش علیحدہ ہوا اور بنا, ایسٹ پاکستان ٹوٹا, تو خوشیاں بنائی گئیں. میں وہ ڈرائنگ رومز ابھی مجھے یاد ہے, لوگوں نے خوشیاں بنائیں کہ اتنا وہ سارا ہمارا پیسہ وہاں چلا جاتا ہے, وہاں سائیکلون آتا ہے تو ہمیں اس کو سبسیڈائز کرنا پڑتا ہے. میں نے یہ کانوں سے یہ باتیں سنی ہوئی ہیں کہ چلیں شکر ہے بوجھ اترا. 90s میں وہ آگے نکل گیا ہمارے سے, بنگلہ دیش ہمارے سے آگے نکل گیا. تو یہ 2 پارٹیز جب آئیں, ان کی دولت اوپر چلی گئی, ملک کے قرضے بھی بڑھ گئے, اور ملک کے اندر کبھی کوئی لانگ ٹرم پلاننگ نہیں ہوئی. آج چائنا کا سب سے بڑا سکسیس کیا ہے, وہ 15-20 سال کے پلانز بنائے ہوئے ہیں. یہاں اگر لانگ ٹرم پلاننگ ایک ہی چیز میں ریفلیکٹ کرتے تھے, انہوں نے کبھی ڈیمز نہیں بنائی,
انہوں نے یہی نہیں سوچا بجلی بنانے کا کہ ہمیں فیول نہ امپورٹ کرنا. ایکسپورٹس بڑھ نہیں رہی تو ہمیں تو پہلے سے ہی سوچنا چاہیے تھا کہ وہ ہم بجلی اس چیز پہ بنائیں جو ہمیں امپورٹڈ فیول پہ نہ ہو. کوئی لانگ کلائمیٹ چینج, اب آج دیکھیں یہ کلائمیٹ چینج اتنی بڑی چیز ہے. میں نے جب 2013 میں ہم نے مل کے شروع کیا یہ بلین ٹری سونامی پختونخوا کے اندر, تو 2 سال تو یہ مذاق اڑاتے رہے ہمارا. اور مذاق اس لیے اڑا رہے تھے کہ ان کو کوئی کانسیپٹ ہی نہیں تھا کہ پاکستان کے اندر جو انگریز کے بنائے ہوئے تھے جنگل تھے وہی ختم ہو گئے. ہم بچپن میں جایا کرتا تھا اپنے بڑوں کے ساتھ شکار پہ, تو یہ بڑے بڑے جنگل تھے, چھانگا مانگا, کندیاں, میاں والی میں, یہ چیچا وتی میں بڑے جنگل تھے, وہ انگریز کے بنائے ہوئے. یہ چھوڑے کہ انہوں نے کچھ جنگل خود اگانے تھے وہ بھی ختم کر دیے. تو کوئی کانسیپٹ ہی کسی کو نہیں تھا کہ موسم گرم ہو رہا ہے. پاکستان 10 ملکوں میں سے ہے جو سب سے زیادہ ونربل ہے کلائمیٹ چینج پہ. کبھی کوئی کانسیپٹ نہیں تھا, کوئی لانگ ٹرم پلاننگ ہی نہیں تھی ان کی. اور پھر جب کووڈ آیا, میں ادھر سے شروع کریں, جب شہباز شریف آیا اور اس نے منہ پہ وہ لگا کے اور کمپیوٹر پہ بیٹھ گیا, انہوں نے کیا کہا, سب سے پہلے انہوں نے شور مچا دیا کہ عمران کو لاک ڈاؤن کرو پاکستان کا. ان کی سب کی سٹیٹمنٹس ہیں کہ عمران خان کے اوپر FIR کاٹ دو, یہ لاک ڈاؤن نہیں کر رہا. ان کی اسمبلی میں سٹیٹمنٹس ہیں. بلکہ انڈیا کی تعریفیں شروع کر دی, جو نریندر مودی نے وہاں کرفیو لگایا تھا اس کی تعریفیں کرنی شروع کر دیں کہ وہ دیکھو کتنا اچھا کام کر رہا ہے اور یہاں کوئی لاک ڈاؤن نہیں لگ رہا. کیونکہ انہوں نے کبھی غریب کا سوچا ہی نہیں ہے. میں بار بار ان سے پوچھوں کہ مجھے یہ بتاؤ کہ وہ دیہڑی دار کا کیا بنے گا. یہ اسد وہ NCOC میں تب یہ تھا, تو ہماری کیا آرگیومنٹس, کیا ہم ڈسکشن ہوتی تھی. پہلے تو آپ سوشل ڈسٹینسنگ کی بات کر رہے ہیں. ہمارے یہاں کچی آبادیوں کے اندر 10-10, 8-8 لوگ ایک کمرے میں ہیں, وہ کدھر سوشل ڈسٹینسنگ ہوگی. پھر وہ جو دیہڑی دار ہے وہ اگر تنخواہ, اگر پیسے نہیں کماتا, چھابڑی والا ہے, وہ کیسے اپنے بچوں کو پالے گا. میں کہتا رہا نہ لاک ڈاؤن لگاؤ بلکہ پارشل لاک ڈاؤن لگاؤ. وہ سندھ میں وہ مراد علی شاہ نے وہاں لاک ڈاؤن لگا دیا, اور 2 ہفتے کے بعد کوئی گاڑی جاتی تھی غریب علاقوں میں, اٹیک ہو جاتا تھا اس کے اوپر. بھوکے لوگ تھے سارے. اس نے پھر ڈر کے پھر میرے کندھے پہ بندوق چلائی. اس نے کہا اچھا اب آپ کہہ رہے ہیں تو ہم لاک ڈاؤن ہٹا رہے ہیں, کیونکہ وہ ڈرا ہوا تھا کہ اگر وہ ہاسپٹل میں زیادہ لوگ آ گئے تو پھر میرے اوپر وہ بلیم کرے گا. لیکن میں صرف اسے ایک مینٹل ایٹیٹیوڈ آپ کی بتانا چاہتا ہوں کہ ان کے کبھی بھی ذہن میں عام آدمی نہیں تھا. انہوں نے سوچا ہی نہیں کہ عام آدمی کیسے گزارا کرے گا. دیہڑی دار ہے, یہ ہے, کتنے لوگ ہیں. ہمارا جو لیبر ہے وہ زیادہ تر تو انفارمل سیکٹر میں ہے, اس کی تو کوئی رجسٹریشن ہی نہیں ہے. تو آپ کیسے ان کی مدد کریں گے. اس لیے مجھے کہتے ہیں جی وہ دیکھو چائنا نے کیا کیا تھا. ووہان سٹی میں جب چائنا نے لاک ڈاؤن لگایا تھا, ایک گھر پہ کھانا پہنچایا تھا انہوں نے. تو ہمارے پاس تو تھا ہی نہیں. تو لہٰذا جب ہم اس ساری چیز سے نکلے, میرا ایمان اللہ میں ہے کہ وہ ہمیشہ جب ایک غریب کی آواز بھی سنتا ہے, اس کی دعا بھی سنتا ہے, اس کی تکلیف بھی سنتا ہے. وہ جب آپ اپنے لوگوں کو کرش کرتے ہیں, سوچتے ہی نہیں ہیں اب IMF یہ کہہ رہا ہے تو چلو یہ کر دو. انہوں نے آتے ساتھ ہی جتنے سٹیپس اٹھائے ہیں, ایک دفعہ مجھے بتائیں کہ ایک عام آدمی ان کی ذہن میں فیچر کیا ہے کہ آج یہ ابھی جو فگرز بتائی ہیں ثاقب نے, جو کہ 45% اگر کنزیومر پرائس انڈیکس, میننگ کہ وہ کھانے پینے کی چیزیں جو عام آدمی کو افیکٹ کرتی ہیں, جو بجلی ہے جو عام آدمی کو افیکٹ, انہوں نے سوچا کہ اس کے اوپر کیا گزر رہی ہے. یہ صرف اور صرف سوچ رہے ہیں اپنی, صرف میں آپ کو آج بتاتا ہوں کیا سوچ رہے ہیں. انہوں نے NRO کیسے لینا ہے, اپنی کرپشن کیسز کیسے ختم کرنے ہیں. انہوں نے کیسے اب یہ عام, آپ مارکیٹ میں چلے جائیں, ان کے وزیر لگے ہوئے ہیں پیسے بنانے کے لیے. ان کو کوئی فکر نہیں ہے, ان کے ذہن میں بھی نہیں آ رہا کہ عام آدمی کے اوپر آج کیا گزرے گی جو انفلیشن ہے. سم اپ میں یہ کرتا ہوں, ہمارے جو اب چیلنجز ہیں بڑے چیلنجز ہو گئے ہیں پاکستان کے لیے. جو اب ہمیں سوچنا ہوگا کہ ہم نے اب کیسے کیا سٹیپس لینے ہیں. انشاءاللہ اگر ہماری حکومت آتی ہے تو وہ ہمیں وہ سٹیپس لینے پڑیں گے جو آج تک پاکستان میں کسی نے نہیں لیے. وہ واقعی وہ بڑے فیصلے کرنے پڑیں گے جو ابھی تک ہم نہیں کرتے. ہم کسی نہ کسی اپنی گورنمنٹس بچانے کے لیے پیچھے ہٹ جاتے ہیں. وہ جو فیصلے ہوں گے اس میں جو سب سے نمبر 1 جو فیچر کرے گا
کہ ہم نے کیسے پروٹیکٹ کرنا ہے اب اپنے یہ ونربل لوگوں کو. اس کو ہم پرائرٹی بنائیں گے. اس کے بعد ڈیولپ کریں گے اپنے باقی سارے پلانز. اور میں جو سمجھتا ہوں کہ جو آگے فیچر کرے گا, جو سب سے بڑے ہمیں اس ملک کو نکالے گا, اب یہ جو آگے کرائسس آ رہا ہے, اس میں ہمارے اوورسیز پاکستانی ہیں. یہ وہ لوگ ہیں اگر ہم صحیح معنی میں, اور ہم ڈیوائز کر رہے ہیں, ابھی سے ہم نے پلاننگ شروع کی ہے کہ ہم کیسے ان کو انویسٹمنٹ یہاں کروائیں اپنے ملک میں. کیا چیز, کیونکہ انویسٹمنٹ کا سب سے بڑا پرابلم پاکستان میں کیوں ہمارے دور میں ہم نے, اور بلکہ انویسٹمنٹ آ رہی تھی لیکن رکاوٹ کیا تھی کہ جی اب گورنمنٹ جا رہی ہے تو 2 ہفتے میں جا رہی ہے, 3 ہفتے میں جا رہی ہے, اب دھرنا ہے. اس کی وجہ سے ایک انسرٹنٹی کریٹ کی ہوئی تھی. تو پولیٹیکل سٹیبلٹی سب سے پہلے بہت ضروری ہے. اور اس کے بعد اوورسیز پاکستانی ہماری پرائرٹی ہونی چاہیے کہ ان کو ہم کیسے ڈرا کر سکتے ہیں کہ جو ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ بڑھ جاتا ہے, اس کو ہم کیسے اس انٹرم پیریڈ میں کور کریں. میں نے 2 بڑے پروجیکٹ سوچے تھے اور دونوں اوورسیز پاکستانی اس کے لیے تھے. ایک ابھی جو راوی سٹی, ایک نیا شہر, کیونکہ وہ سب سے زیادہ اس میں اوورسیز پاکستانیز کا انٹرسٹ تھا. دوسرا ایک بنڈل آئلینڈ ہے کراچی میں, بالکل وہ پڑا ہوا ہے ایسے ہی, سارا سیوریج جا رہا, یعنی وہ کوئی بیکار جگہ ہے. ادھر سے ہم نے پوری پلاننگ کر لی, بڑے انویسٹرز آ رہے تھے, دبئی سے بڑے کنسورشمز آ رہے تھے اس کے اندر انویسٹ کرنے. دونوں سیبوٹاج کیے گئے. بنڈل آئلینڈ ہم کام شروع کرنے لگے, سندھ گورنمنٹ نے NOC وڈرا کر لیا. یہاں جو راوی سٹی تھی, اس میں ہمیں بڑے بڑے انویسٹرز آ رہے تھے, بلینز آف ڈالرز آ رہے تھے ہماری انویسٹمنٹ کے لیے. 11 مہینے ایک جج نے اسٹے آرڈر دے دیا, روک دیا پروجیکٹ اس نے. 11 مہینے. اور ہمیں پتہ ہے کدھر سے پریشر تھا. پریشر سارا یہ ہاؤسنگ سوسائٹیز کا تھا جو ایک بہت بڑا مافیا بن گیا. انہیں پتا تھا کہ اگر نیا پورا شہر اوپر چلا جائے, ماڈرن سٹی بن جائے, تو یہ جو ریل اسٹیٹ, یہ جو سارا اس وقت بہت بڑا اسکیم بھی ہیں اس کے اندر, ان کو ڈر تھا کہ وہ رک جائیں گے, ان کی پراپرٹیز یعنی لوگ ادھر انویسٹ کریں گے. انہوں نے 11 مہینے اسٹے آرڈر. اور میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اس کے اندر ہمارے پاس بلینز آف ڈالرز آ جا رہے تھے جو کور کر دیتے. یہ جو کموڈیٹی سپر سائیکل کرونا کی وجہ سے ساری دنیا میں آیا ہوا تھا, میرا خیال تھا کہ ہم وہ گیپ تب تک کور ہم رائڈ کر دیں یہ پیریڈ جب کہ یہ کموڈیٹی سپر سائیکل نیچے جائے گا. تو میں وہ انفارچونیٹلی انہوں نے سیبوٹاج کیا. لیکن میں ابھی بھی سوچتا تھا کہ ہمیں یہ نہ سازش کے تحت ہمیں ہٹاتے تو ہم اس کو اس طرح رائڈ کرتے, کیونکہ ابھی بھی روڈا چل پڑا تھا تب, تو اس میں ہمارے پاس پیسے آ جا رہے تھے. تو آخر میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ یہ طریقہ جو آنے والا وقت ہے, اس میں ہمیں نمبر 1 اپنے عام آدمی کی اب بچانا ہے اس کو. یہ جو مہنگائی آ رہی ہے, اور اس کے بعد یہ جو افیکٹس بدقسمتی سے آئیں گے فلڈز کی وجہ سے, تو ہم نے اس کو پروٹیکٹ کیسے کرنا ہے, اس کے لیے بھی آؤٹ آف دا باکس تھنکنگ ہمیں کرنی پڑے گی. اور جو پرابلمز آئیں گے اور جو ہمارے کرنسی کے اوپر پریشر پڑیں گے, وہ انشاءاللہ ہم اب ڈیوائز کر رہے ہیں طریقے کہ کیسے ہم اوورسیز پاکستانیز کو انویسٹمنٹ کروائیں گے پاکستان میں, ان کے لیے بھی ون ون سچویشن ہو اور ہمارے ملک کو بھی یہ مشکل وقت سے نکال دیں. شکریہ جی.